بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So let's begin. شروع کرتے ہیں. ہم نے پہلا سوال اور اس کے بعد اسکپ کیا دوسرے سوال کو اور ایک دم تیسرے سوال پہ آ گئے ہیں. من ربک کے بعد ہمیں چاہیے تھا دوسرے سوال پہ، مگر دوسرے سوال کا جو ہے نا من دین، تمہارا دین کیا ہے، یہ ایک اتنا ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس کے اوپر ہم نے آئی تھنک زیادہ تر ویڈیوز کا یہی موضوع رہا ہے. مگر وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ڈو دس. دین از سسٹم چل رہے تھے، اس کے لیے آپ نے کیا کام آپ کے ذمہ تھا وہ کیا ہے کہ نہیں. یہ سارا معاملہ تو اسلام کے تھرو ہمیں دو سکولز آف تھاٹ میں بٹ چکا ہے. ایک کہتا ہے کہ دین مذہب کا نام ہے، ایک کہتا ہے نہیں دین سسٹم کا نام ہے. میرا اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے، مطلب جس کو میں فالو کرتا ہوں، وہ بہت کلیئر اور کرسپ ہے اس بات پہ کہ دین ایک سسٹم کا نام ہے، اور وہ سسٹم انفرادی طور کے اوپر بھی، فرد کے اوپر بھی کافی ساری ذمہ داریاں عائد کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ سسٹم کو انفورس کیا جائے، بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد انفرادی طور پہ کیا کیا جو ہے ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پورا کرنا اس کے اندر آتا ہے. بہرحال وہ ہم نے اس لیے اسکپ کیا بیکاز آبویسلی وہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے. تو ہم تیسرے سوال پہ ڈائریکٹلی آ گئے. تو ابھی مجھے بتائیے گا کیسے جیسے ہی مجھے آپ کیوں دیں گے تو میں ہم گونا اسٹارٹ. کسی چیز کا انتظار تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، کسی چیز کا انتظار نہیں ہو رہا. پلیز آپ شروع کریں. اوکے. So first and foremost, let's analyze the topic. اس وقت اسلام کے مین سٹریم اسکالرس کی جتنی بھی آپ جو ہے نا کتابیں ایک کڑی نگاہ سے دیکھیں گے، گہری نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر بھی کور کے معاملات کچھ سالوں سے ایک پراپر ڈیفرینشیشن آ گئی ہے کس طریقے سے دیکھنا ہے. اب تو خیر ایک نئے کچھ ایسے بھی میں نے کچھ کیا، کافی سارے جو قبر کے موضوعات ہیں ان کو تو ریجیکٹ کرنے کی بھی ایک تحریک چل رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ والا جو فتنہ ہے نا اس کو کلیئر کر دوں. اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی جو کہ اب ایک سائنس کی نگاہ سے ہمیں تھوڑا کافی اچھی لینز مل گئی ہے کہ ہم اس کو ریئلزم کے اندر بھی ایکسپلین کر سکیں. مگر چونکہ کافی ساری چیزیں بغیر سائنس کے ریئلزم میں آتی نہیں تھی تو لوگ اس کو اسپرچولیزم میں ڈال دیتے تھے. اور اسپرچولیزم میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قبر کا ہی انتظام ہے کیونکہ قبر کی بات ہی ہو رہی ہے. تو قبر کے جتنے بھی جو زندگی ہے قبر کی، چاہے وہ عذاب کی ہو چاہے وہ سکون کی ہو، چونکہ وہ نظر نہیں آتی تو اس کو علماء کرام نے ایمانی تقاضا رکھا ہوا تھا. اب چونکہ ہمیں کافی حد تک ونڈوز مل گئی ہیں، وہ کھڑکیاں کھل گئی ہیں، جس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے کافی سارے ایسے اینگلز ہیں دیکھنے کے کہ اب بہت آسانی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ان احادیث کو بھی اور ان نظریات کو بھی کہ جو کہ علماء کرام نے بڑے تفصیل سے ایکسپلین کیے تھے. but they didn't go into the realism of things. اب چونکہ وہ ریئلزم میں نہیں تھا، 5 حصوں میں نظر نہیں آتا، تو کافی سارے لوگ کہ ان 5 حصوں کے تو ہی ہر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہی جست لگائی اور ایسی انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ قبر کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور اب ہمارا جو اس وقت کا یوتھ ہے اس کے اندر بہت کلیئرلی یہ فلیور اب دیکھنے کو ملتا ہے مسلمانوں کی بات کہ
قبر کا جو انتظام ہے نا وہ اصل میں آخرت والے دن کا انتظام ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اس کا فتنے کا میں لفظ فتنہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیکاز ایک ایسی چیز کو اگر عالم یا عالم نما کوئی شخصیت قرآن اور حدیث کے باقی کے سارے معاملات قرآن اور حدیث کے بتاتے ہوں اور یہاں پہ آ کے وہ اسلام کے اس نقطے کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی نقب لگا رہے ہوں تو اس کو فتنہ کہتے ہیں. اگر ایک جارج بش، ڈونلڈ ٹرمپ ایسی باتیں کریں یا کوئی فلم ایکٹر یا سنگر ایسی باتیں کرے تو وہ فتنہ نہیں ہوتا. فتنہ تب ہوتا ہے جب انسان اس لیول پہ کنفیوز ہو جائے کہ جس میں جو شخص جس کی کریڈیبلٹی اسلام کی بس کے اوپر کریڈیبلٹی بنائی ہو اور وہی اسلام کے اوپر کوئی وا کر دے، اس کو فتنہ کر دے. تو ابھی جب بھی میں یہ لیفٹ ونگ مسلمانوں کے اندر بھی لیفٹ رائٹ ونگ ہے، تو مسلم اسکالرس کے لیفٹ ونگ کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی کافی حد تک اس بارے میں جو ہے نا وہ ابہام کا شکار ہو چکے ہیں کہ قبر میں بھی کوئی انتظام ہوگا کہ نہیں، کوئی لائف ہے بھی کہ نہیں، کوئی معاملات چلنے کے بھی. کیونکہ قرآن پاک نے لٹرلی یہ بات نہیں بتائی، لٹرلی. تو وہ پھر احادیث کو، جتنے بھی لوگ احادیث پہ وار کرنے والے، وہ پھر قبر کے اس پورے معاملے کو ختم کر. یہاں تک کہ میں ایک سیشن ابھی جب من ربکا کی سیریز ہم کر رہے تھے تو اس میں نے ایک ویڈیو دیکھی، تو اس میں ایک اسکالر نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک 3.5 فٹ بائی 6 فٹ کے ایک چھوٹے سے قبر کے اندر زندہ ہیں؟ یہ کس قسم کی زندگی آپ نے نعوذ باللہ ان کو دی؟ یہ دیکھیں، یہ 5 حصوں کے اوپر کیا گیا فیصلہ اور یہ جملہ ہے کہ جو جیسا میں سوچ سکتا اور دیکھ سکتا ہوں، جیسا محسوس کر سکتا ہوں، بس وہی ہے. ان لوگوں کا علم جو ہے نا وہ حالانکہ اپنے آپ کو سائنس کے بہت بڑے اور علم کے بہت بڑے جو ہے نا وہ پرستار کہتے ہیں اور they are very pro knowledge and everything، مگر سائنس تک نہیں ان تک پہنچی. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سائنس کے تھرو ہی سب سے بڑا ثبوت ملا ہے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ قبر کی اس معاملے کو اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سائنسی کے پجاری ہیں، ان کو سائنسی کی زبان میں سمجھائیں گے. ورنہ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا بس بہت ہے. اور اتنی ساری احادیث ہیں، آپ خالی اب تو خیر موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا دور ہے، آپ لنک بھیجا ہوا ہے وہاں پہ جوائن کرو اور پاسورڈ 1981 ہے. انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خالی حدیثی کتب کے اندر ریسرچ انڈیکس ہی لگا لیں تو آپ مطلب آپ کو گھنٹوں لگ جائیں گے خالی قبر کے اوپر نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھ کے. سو اتنے سارے خزانے کو ایک سیکنڈ میں اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یا ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان 5 حصوں میں یہ بات وہ ہے نا قابو نہیں آ رہی، تو وہ میں احادیث کی کتاب اور ان 1400 سال سے جو مطلب اتر حدیث چلی آ رہی ہیں ان سب کو میں ایک سیکنڈ میں اس لیے ریجیکٹ کر دوں اور بچوں کو اس طرف فتنے میں ڈال دوں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ اگر مشکوک غلط نہیں ہے تو مشکوک ضرور ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں کچھ اسکول میں سیشن کر رہا تھا تو اسکول کے بچے بھی مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ اگر اسکول کے بچوں تک پہنچ گئی ہے تو کیا انتظامات ہونے ظاہر ہر بچے تک تو نہیں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اور اس طرح کے سیشن کیا جا سکتا ہے. تو جتنے زیادہ پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں سے بھی التماس یہی ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ آگے کریں اس بات کو کہ قبر کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے کر رکھا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہی گزرے گا. سو یہ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں. اس لیے یہ سیشن جو ہے نا ابھی میں تمہیدی بات ہی کر رہا ہوں مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ قبر کے اندر جو معاملہ بھی ہونا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہونا ہے. اور اتنی ساری احادیث کے بعد اتنا زیادہ سبق اس کے بارے میں مل چکا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کی یہ جرت ہو کہ وہ کہے کہ قبر میں کچھ نہیں ہونا تو اس کو جرا کرنے کی اس کے خلاف جرا کرنے کی جو سخت ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے.
کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں ایمان پہلے اور علم بعد میں دیا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں ہم خود بھی اپنے بچوں کو علم پہلے اور ایمان بعد میں دیتے ہیں. تو ایسے سٹیج کے اوپر اگر بچہ پلا ہوگا تو وہ آپ کی ایمانی جو ہے نا اسٹیٹمنٹس ان کو نہیں ماننے گا. وہ کہے گا بھائی ہمیں پہلے علم کے تھرو سمجھائیں گے کیسے قبر کی لائف آپ نے ایکسپلین کی. تو میں آپ علم کا استعمال کرتے ہوئے یہ سیشن آگے لے کے جاتا کہ جن لوگوں کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے, ان کو پہلے سے ہی پتا ہے, ان کے ایمان کی تکمیل ہو اور جو ہے نا ایک نالج کی ریویژن ہو جائے. اور جن کو نہیں پتا کہ جو ماننا نہیں چاہتے تو ان کو بتانے کا آپ کے پاس مواد مل جائے. تو سب سے پہلے تو قبر کو ایز اے realm, REALM realm ایکسپلین کرنی. ایک خاص دنیا ہے, خاص ایک یونیورس ہے, خاص ایک ڈائمینشن ہے. there is a certain stage of affairs جو کہ باقی کی احادیث کے تھرو, قرآن کے تھرو بھی یہ ساری state of affairs ایکسپلین ہوتی. تو اس سے پہلے تو میں آپ سے یہ والے سوالات جو یہ والی بات کے بعد سوالات لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ فریکوینسی کیا رکھنی ہے, مجھے آڈینس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ قبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو میں سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں, اس کا کوئی بھی بندہ جواب دے دے کہ اگر قیامت والے دن حساب ہونا ہے, جو کہ یہ اعتراض معترض کرتے ہیں نا جتنے بھی لوگ قبر کے دنیا کے خلاف ہیں, ان کا یہ پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر قبر یوم الدین ہے اور حساب کتاب آخر میں ہونا ہے تو قبر کا عذاب کیوں آئے گا؟ پھر وہ تو آخرت والے دن حساب ہونا ہے. What is the answer to this in your mind? ایک مسلمان اس سوال کا کیا جواب سوچ رہا ہے اس وقت؟ تو کتنے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس؟ میں تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ونڈو شفٹ کروں گا تو سیشن بند ہو جائے گا, مجھے تو آتی بھی نہیں ونڈو شفٹ کرنا. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا دیں. Can you repeat the question? Yes, of course, I'll repeat the question. 27 ہاں 27 YouTube پہ بھی ہے نا ہم اس وقت. So the real question is کہ اگر قیامت والے دن ہی حساب کتاب شروع ہونا ہے تو ابھی تو قیامت نہیں شروع ہوئی. جو لوگ 1910 میں مرے ہیں وہ تو کب کے قبر میں دفن ہیں, ہمیں تو پتا ہے ابھی تو قیامت نہیں شروع ہوئی نا. تو ان کا کس بات کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ حساب کتاب کو تو دن ہی الگ سے مختصر. جی YouTube پہ بھی جی. تو anyone who would like to answer this question, کیونکہ اس سوال کے تھرو ہی پھنسایا جائے گا سب مسلمانوں کو. اور بھی ہیں, آتا ہوں ایک ایک کر کے. پہلے تو اس سوال کا جواب پتا ہونا چاہیے ہم سب. کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ السلام علیکم. مجھے اس کے سوال کا جواب جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ سادہ سے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں صحیح حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے, تو ہمارا اس کے علاوہ اگر کوئی اور لاجک نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ فرما دی ہے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے. آپ کے لیے اور میرے لیے کافی ہے. اللہ تو کافی رکھے, بہت پیاری بات ہے. مگر آج کل کا جو بچہ ہے نا اس کی ٹریننگ میں علم اس کی اوپر والی منزل ایسا نہیں چل رہا. ہمارے عمومی مسلمان بچے جو ہے نا وہ علم کی بیس کے اوپر ایمان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, چلیں. جیسے کفار پہلے کرتے تھے, ہم اپنے بچے بھی کفار کی طرح ہی پال رہے ہیں. اس پہ تو نہیں پلتے تھے نا صحابہ کے دور پہ, اس لیے تو وہ کفار تھے. وہ پھر علم کی بیس کے اوپر آتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. یہ سوشل میڈیا نے اور تڑکا لگا دیا اس بات کو کہ جو سمجھ آئے گی وہ مان لیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یہی ہے نا اس وقت کا ہمارا, آج کل کی دنیا کے تمام ملکوں کے تمام گھروں کے تمام بچوں کا یہی امتزاج ہے کہ سمجھا دو تو مان لیں گے. اس لیے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اس لیے لاجک کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو it's a problem. You better understand that this is a problem. And آپ نے جو بات کی سمعنا اطعنا کی,
تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس بات میں. نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بس پتھر پہ لکیر ہے, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ والے سوال اٹھ ہی نہ رہے ہوتے. مطلب ایسا ہونا کا مطلب ہے کہ اگر ایمان کے یہ حالات ہوتے تو اب جب عمومی, اور یہ میں صرف ایک یا دو اسکالرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ انگلش عربین جو ہے نا اسکالرس جو اس وقت کے سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, انہوں نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے قبر کی والی بات کے اوپر. اور ویسے ریگولر سیشن ان کے بڑے کنونشنل ہوتے ہیں, اس طرح کی باتوں پہ آ کے ان کو سائنس سوچتی ہے آگے. تو میں ابھی سائنس کے تھرو ہی جواب دوں گا انشاءاللہ ساری باتوں کا. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بھی بہت بڑا اس آگ لگی ہوئی ہے, قبر میں کوئی لائف نہیں. تو اور اس کے پیچھے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عذاب کا دن, حساب کا دن ابھی آئے نہیں, تو آپ کہاں سے قبر کے اندر حساب کتاب شروع ہو گئے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ من ربو کا, من دینو کا, من هذه الرجل, یا هذا الرجل کون, یہ 3-4 سوال جتنے بھی ہیں نا باقی کے معاملات بھی ہیں بھائی, تو یہ تو حساب کتاب کے سوال ہی نہیں, یہ تو پھر جینوئن انٹرویو ہو رہا ہے پلیس کرنے کے لیے بندے کو. مگر احادیث بہت کلیئر ہیں کہ عذاب شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جو لوہے کا گرز ہے نا, اسی حدیث میں کہ جو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں, ایک لوہے کا ایسا گرز ہے کہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سب سے پہلے اس کو اس گرز سے مارا جائے گا. جب اس نے اس سوال کا جواب دیا نا کہ میں تو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے جن کی آپ مجھے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا نا, تو وہ عذاب تو شروع ہو جائے گا, ورنہ اس کی پٹائی کیوں ہو رہی ہوگی. تو قیامت ہی نہیں آئی تو کس بات کا اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو حدیث تو بہت کلیئر ہے عذاب کی. جنت کی ایک باغ کی طرح کا باغ یا دوزخ کے گڑھے کی طرح کا گڑھا ہے ایک قبر کسی بھی انسان کے لیے. یہ بھی حدیث میں آپ کو ڈائریکٹلی سنا. کس بات کا دوزخ کا گڑھا, جب ابھی قیامت ہی نہیں کھڑی ہوئی, حساب کتاب تو اس دن ہوگا. السلام علیکم. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ, اور خاص طور پہ جو اہل ایمان ہیں, میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی یہ فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کا ہی کمائے ہوئے ہاتھوں کے آگے جو تم پہ آزمائش آتی ہے یا پھر پریشانی آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفائی کا نظام بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے, سزا تو نہیں کہنا چاہیے, ان کی کلینزنگ کا پروسیس ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو کچھ عذاب دنیا میں دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد قبر میں بھی عذاب جیسے آپ کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد حشر کا بھی ایک پورا پروسیس ہوگا. 50,000 سال کا دن ہے. کچھ لوگوں کے گناہ اگر اس کے بعد بھی باقی رہے تو وہ وہاں پر بھی ان گناہ معاف ہوں گے. پھر آپ کے پاس پولیس صراحت کی سختی ہے. تو ایک تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے تھرو جو گناہوں کی صفائی کرتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم دنیا میں بھی مشکلات کاٹیں, پھر قبر میں بھی اللہ خدا نخواستہ عذاب ملے, پھر حشر کا دن بھی ہمارے لیے مشکل ہو, پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا بھی مشکل ہو, پولیس صراحت پہ بھی سختی ہو, لیکن ہم جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ منصف ہے, وہ کسی کو بھی انصاف کیے بغیر اس طرح نہیں ہے, فری ٹکٹ ٹو جنہ نہیں ہے. ہاں اللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. تو ایک قبر کے عذاب کی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ that side is on the other side, that thing is on the other side of equation. once آپ کی جب موت واقع ہو جاتی ہے, your eyes get shut, تو وہ آپ سے دوسری دنیا جو ہے وہ کھل چکی ہے. اور اسی لیے جو ہے موت کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا چھوٹی قیامت بھی کہا گیا ہے حدیث میں کہ آپ کا تو ہمارے لیے قیامت جو ہے وہ موت ہی ہے. جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو آپ کے سامنے ورلڈ دنیا جو اللہ تعالیٰ کی جو آنکھوں سے اوجھل دنیا ہے وہ کھل جائے گی اور حقیقت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی. نہیں تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایک دفعہ آپ کی روح قبض ہو چکی ہے تو اب تو کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو روح قبض ہونے کے بعد آپ کس بات کی سزا جزا چل رہی ہے؟ مطلب آپ کی بات سے میں بات سمجھ گیا, مگر جسمانی حد تک تو ٹھیک ہے, اور جیسے ہی جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے تب تک تو ہمیں سزا ملے تو ٹھیک ہے, قیامت کے دن فائدہ ہو رہا ہے, تکلیفیں ملیں تو ٹھیک ہے, قیامت والے دن فائدہ ہو رہا ہے. مگر روح ایک دفعہ جسم سے منقطع ہو گئی
تو اب جو ہے نہ کوئی توبہ ہو سکتی ہے نہ کچھ, اب تو میرے معاملات ختم ہو چکے ہیں, تو اب تو قیامت والے دن کا انتظار کرنا چاہیے تھا مجھے. سمجھے؟ تو یہ سوال ان کا جو ہے نا وہ جس لاجک پہ کھڑا ہے وہ لاجک سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اسلام ہی کو بیسس بنا کے سوال کر رہے ہیں, وہ کوئی مطلب کسی اور فلسفے کے تھرو نہیں آنا چاہ رہے, وہ اسلام ہی کو ایکسپلین کرتے کرتے کہتے نہیں قبر والا کوئی معاملہ نہیں. تو ان سے پوچھے کہ اتنی حدیث جو ہیں وہ کسی نہ کسی فلسفے کی طرف تو آپ کو جو ہے رخ موڑ رہی ہیں, مگر نہیں رخ نہیں موڑنا. تو اور کوئی کسی کے اور کے پاس کوئی ایسا دیکھیں, یہ سارے سیشن جو ہے نا یہ کوئی لیکچر سیریز نہیں ہے, یہ سوچنے کا ہمارے چینل ہے نا وہ لوگوں کو سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں, اور فلسفہ جو ہے نا وہ سوچ کی بنیاد ہے, تو وہ بنانا ضروری ہے ہمارا. اس لیے یہ والا سوال سے میں نے بات شروع کی. کوئی اور کسی کا چیٹ پہ کوئی آنسر آیا ہو یا یوٹیوب پہ آ رہا ہو وقار سے, مجھے بتائیے what do you think is the answer to this question. کچھ لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کا آنسر دیا ہے. اچھا, تاکہ ایک آنسر یہ ہے کہ تاکہ آخرت میں نہ ملے گناہوں کی سزا, یعنی یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا تھا, اس طرح کا جواب دیا. حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا. تو یہ وہ کم و بیش وہی بات ہے. وہی پڑھ کے سنائیں جو اس سوال کا جواب ہے. ابھی کامنٹس مت پڑھیں نا, بات ابھی خالی وہ بتائیں. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری باڈی کو ٹائم میں ٹریول کرا کے آگے فیوچر میں لے کے چلے گا اور ہمیں ایک پکچر دکھا دی کہ آپ کو جنت ملے گی یا جہنم. پھر جب قیامت آئے گی تو دوبارہ سے باڈی کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ وہیں سے جہاں ہم دفنائے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آگے میں جا کے دکھائی جا رہی ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. ہمایوں کا جواب. مجھے آپ کا نام نہیں نظر آ رہا, مگر اب بہت ہی اچھا پرسپیکٹو آپ نے دیا ہے. جواب یہ نہیں ہے, مگر یہ بات بہت عرصہ چلتی رہی ہے اس اعتراض کے خلاف کہ بھیا آپ ٹائم کا جو فیکٹر ہے نا, ٹائم کا فیکٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ قبر ٹائم کے فیکٹر سے نکال لیتی ہے انسان کو, موت ہی نکال دیتی ہے. تو جب ٹائم کا فیکٹر نکل گیا تو وہ کس بات کا انتظار کر رہا ہے, اس کا تو جنت اور جنت شروع ہو گئی. مگر یہ آنسر صحیح نہیں ہے, اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں, کیونکہ ٹائم کا کانسیپٹ اور اسپیس کا کانسیپٹ آ رہا ہے, تو عوام کو کیونکہ لائیو جا رہے ہیں ہم, I'm not going to open that concept, even though میں بات اسی ریل میں کروں گا. مگر اس سوال کے جواب میں آپ کو میں نے بات سمجھانی ہے. اور کسی کا جواب آ رہا ہے اس سوال کا جواب میں؟ وہ آتا نہیں. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ یہ بات انصاف کے ہی خلاف ہے کہ اگر عذاب کا ایک دن ہے اور جزا کا ایک دن ہے, مطلب ہے کہ حساب کا ایک دن سٹارٹ ہونا ہے, اگر ایک دن ہے ایسا جو کہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, تو اس دن سے پہلے اور موت کے بعد کسی اور قسم کی سزا دینا اس انصاف کے ہی خلاف اور ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کا نقطہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی تنزیل نے بھی کہا اور بھی صاحب نے کہا نا کہ وہ سزا وہاں پہ بھی تو کم ہو رہی ہے نا, ریڈنڈنٹ نہیں ہو رہی, دوبارہ نہیں ملے گی, پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گی. اگر پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گی تو پھر وہ والا دن تھوڑی ہوا حساب کا دن, تو پھر جس دن مرے اسی دن سٹارٹ ہو گیا. So this is not how you are supposed to look at it. اگر کسی کے پاس آنسر اور نہیں آ رہا تو میں شروع کرتا ہوں. I just want people to start pondering now. یہ وقت جان کے میں دے رہا ہوں, ورنہ میں ڈائریکٹلی شروع کر دیتا کہ ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا. I think کلزیب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پلیز کلزیب. جی سر, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا آخری ٹائم پہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور اس ٹائم ہماری جان نکل جائے گی تو اس طرح ہم بخشے جائیں گے اور ہمارے قبر کے سوالوں میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور جو شخص کلمہ نہیں پڑھ سکے گا یا منہ سے کچھ بھی اور بات اس کی نکل جائے گی, تو وہ جو حدیث ہے کہ روح اوپر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی سے فرشتے وہیں سے نیچے پھینکتے ہیں اور اس پہ پھر وہ سوال کے جواب بھی نہیں آتے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے. مے بی سر یہ والی بات اس کا آنسر مجھے تو یہی لگ رہا ہے.
اچھا نہیں ٹھیک ہے، مگر یہ سوال نہیں ہے، آپ نے جواب جو دیا نا وہ اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ قیامت والے دن کا عذاب جو ہے نا وہ قبر کے عذاب سے کیسے ریکنسائل ہوتا ہے. سو اس کا جواب میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. جب تک آپ قبر کو ریئل لائف نہیں سمجھیں گے نا، کوئی لائف ہے، لائف سٹائل ہے وہ پورا، تب تک آپ کو قبر کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. اور یہی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات. ایون دو سائنٹسٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جو غیر مسلم سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آئی. بہرحال میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی گہری نگاہ سے انسان کی لائف کو دیکھیں تو آپ کو صاف سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام اور ان کے فلسفے کے اوپر سوچتے وقت ایک مسلمان کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جتنی بھی وقت گزارنا ہے میں نے لائف کا اس دنیا میں، میرے شادی ہوئی، بچے ہو گئے، میرے دوست ہیں، میرے اور ڈیپینڈنٹس ہیں، میرے کہے ہوئے الفاظ، میرے کیے گئے اعمال جتنے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں تو وہ صرف فرشتے نہیں ریکارڈ کر رہے دونوں طرف، وہ لوگ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. کیسے؟ وہ اپنی کانشیس سب کانشیس مائنڈ روٹین، باپ جو بتاتا ہے بچے اس کو فالو کرتے ہیں. جو جیسے ابھی ہم سیشن کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ذہن کے اوپر ڈائریکٹ اثر ڈال. سو میرے تمام تر اعمال کی جو ریپرکشنز ہیں نا وہ لوگوں کے اعمال میں اور ان کی سوچ کے اوپر اثر میں نظر آتی ہے. This continuum is very well documented and recorded in the Quran and Hadith. اور اسلام کا ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. یہ باقی کے ادیان میں اس طریقے سے نہیں ہے، ضرور میں نے پڑھا ہے مگر اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اسلام اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی جسمانی طور پر ختم ہو گئی ہے، روحانی طور پر آپ کی قید ہو گئی ہے آپ کی، مگر آپ کے زندگی کے اثرات جو ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ قیامت نہیں آتی. سو ان اثرات کا کیا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا، نبی علیہ السلام نے بہت کلیئرلی بتایا کہ ان اثرات کا بھی آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا رہے گا. اگر برے اعمال کیے اور اس کے اثر میں اور لوگوں کو دعوت پہنچی تھی برے اعمال کی، اور جب تک وہ کرتے رہیں گے تب تک آپ کو بھی آپ کے اعمال کا میٹر بھی آن ہے، میٹر آف نہیں ہوا. اس حدیث کا بہت کلیئر حدیث سناتا ہوں کہ ہر قاتل کو قتل کا جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے. جتنے بھی قتل ہوں گے آپ ان تمام تر ہوئے ہوئے قتل کا گناہ قابیل کو بھی پہنچے گا، کیونکہ اس نے شروع کیا تھا یہ کام اور پروف آف کانسیپٹ دے دیا تو لوگوں کے ذہن میں اثر آ گیا اس کا کہ یہ بھی کام کیا رہتا تو وہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایک دفعہ بھی اس نے دعوت نہیں دی کسی کو، ایک دفعہ بھی دعوت نہیں دی کہ قتل کیا کرو، بلکہ وہ تو ریپینٹ کرتا رہا، بھاگ گیا تھا وہ تو قتل کرنے کے بعد، چھپتا رہا اور آئسولیشن میں زندگی گزارتی. اگر ایک بندہ اگر برملا دعوت بھی دیتا ہو برے اعمال کی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے اس کی کہ اس کے میٹر تو پتہ نہیں کتنی سپیڈ سے تیز چل رہے ہوں. عامر بن نحیل خزاعی، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران نماز پڑھائی، اور میں چھوٹی کر کے سناتا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا اور ایک قدم بھی پیچھے بڑھایا، الگ الگ اوقات میں نماز کے دوران. جب نماز ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا، اور اس باغ کے اندر جو درخت پہ پھل لگے ہوئے تو اتنے میرے سامنے واضح ہوئے کہ میں نے سوچا کہ اس کا پھل پکڑ لوں. اور پھر میں نے دوزخ مجھے دکھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ عامر بن نحیل خزاعی جو ہے وہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے واپس اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو میں ایک قدم پیچھے ہو گیا. میں آپ کو یہ حدیث سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ عمر بن نحیل خزاعی کعبے کا متولی تھا، کعبہ اس کے اندر آتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے یمن کے سیریا کے ایک دورے پہ گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو مورتیاں بناتے ہیں وہاں پہ تو مذہب یہ تھا.
تو اس نے کہا یہ مورتیاں کیوں بناتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مورتیاں اس لیے بناتے ہیں. تو اس نے کہا بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے, یہی لفظ تھے اس کے, یہ تو بڑا رومانٹک, حالانکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا. ہی سیڈ کہ کیا ہی رومانٹک ہے کہ اللہ سے اپنے رب سے کتنا کنیکشن قریب کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم کعبے میں بھی کریں گے. کعبے میں لوگ اللہ کے پاس ہی آتے ہیں. تو وہ مورتیاں اٹھا کے, وہ پہلی مورتی اٹھا کے کعبے میں لے, اور وہ پہلی مورتی لایا. تو اس کے بعد اب جتنی بھی کعبے میں شرک ہوا وہ سب کا کریڈٹ عمر بن نویل خزائی کو جاتا رہا. یہ دو چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت کلیئرلی پتا ہو کہ قابیل اور حابیل, ہمیں تو صرف یہ سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ صدقہ ہے, اور وہ ہم سب کو پتا ہے, اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گا. کہ ایک عالم نے, ایک باپ نے, ایک ماں نے, ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو, اپنے بچوں کو کوئی بھی ایک اچھی نصیحت کی اور ان کے دماغ میں ایک ایسا بیج بو دیا کہ جس کی بنا پہ اس نے بعد میں اچھے اعمال کیے یا برے اعمال سے رکا, تو اس کا کریڈٹ بھی وہ بڑے بھائی کو, اماں کو, ابا کو, یا استاد کو, یا عالم کو جاتا ہے. اتنا کلیئر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا میٹر آپ کے مرنے کے بعد رکتا نہیں ہے. اور اگر آپ کا میٹر آپ کے مرنے کے بعد نہیں رکتا تو کب رکتا ہے؟ اس کا جواب ہے یوم الدین کو رکتا ہے. جب سب مر جائیں گے, جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے میٹر آف ہو جائیں گے, تب تک سارے کے سارے میٹر آنے, یہاں تک کہ پہلا بندہ قابیل, پہلا بندہ, اس کا میٹر بھی تب تک چلتا رہے گا. یہ ہے اس حدیث کا منبع کہ جب تک قتل ہوں گے تب تک قابیل. قابیل کیوں؟ حضرت آدم کے پہلی اولاد میں سے ہے, تو اتنی اوریجنل, مطلب اتنی پرانی داستان ابھی تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ جتنے بھی قبر کے معاملات کے خلاف بولنے والے اس وقت کے اسکالرز ہیں نا, ان سب کو ان حدیث کا پتہ اور مانتے بھی ہیں, کیونکہ اس باتوں کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اچھی بات کے اثر کا فائدہ اچھی بات کے کرنے والے کو بھی ہونا چاہیے. جس نے اچھی بات بتائی تھی اور جس نے عمل کیا تھا بعد میں, دونوں کو ہونا چاہیے. اور بری بات کرنے والے کا گناہ بری بات کے کرنے والے کو, اور اس کے اوپر جس کے اوپر اثر ہوا, اس نے جو برا عمل کیا, اس دونوں کو گناہ ملنا چاہیے. سو یہ بات تو کامن سینس کی. ابھی ریپبلک آف انڈیا نے ذاکر نائک کے اوپر کیا کیس کیا ہوا کہ آپ کے ایک لیکچر سے انفلوئنس ہو کے ڈھاکہ میں بومبنگ ہوئی, تو آپ بھی جیل میں جائیں گے اور آپ بھی اسی طریقے سے سڑیں گے. یہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے اس کانسیپٹ کا. اسلام نے تو واقعی میں کامن سینس کی بات کی ہے یہاں پہ کہ آپ کیسے مبرہ ہو گئے, آپ کی وجہ سے ایک بعد میں برا عمل ہوا, آپ کی وجہ سے ایک بعد میں اچھا عمل ہوا, دونوں کا جو ہے نا وہ عمل آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے ریکارڈڈ ہے. سو یہ کانسیپٹ صرف تبھی کلیئر ہوتا ہے جب کور کا کانسیپٹ آپ بیچ میں پلیس کرتے ہیں. دنیا اور یوم الدین کے بیچ میں, سور پھونکنے والے ٹائم میں, سور پھونکنے سے لے کے آج میں مر جاؤں اور جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک میرے کیے گئے تمام تر اعمال کے آیوٹا, مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کسی 1% بھی کسی بھی بندے میں, میرے پڑ پوتوں میں بھی کوئی اثر آ رہا ہے تو ظاہر آئے گا. تو وہ تمام تر جو ریکارڈ ہے نا وہ میں اس کا یا تو پھل کھاؤں گا یا پھر دوزخ کا اللہ تعالیٰ بچائے مطلب عذاب آئے گا. اور قرآن پاک نے اس لیے کہا کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھ لیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ, اور ٹھیک بتایا گیا مگر اچھی پکچر بتائے گی کہ کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ سکتی ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے, مگر اس نیکی کو اس طریقے سے بھی آپ نے چھوٹا نہیں سمجھنا, یا پھر کسی بری بات کو بھی برا نہیں سمجھنا. پوری سورت کی آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. تو جس بندے نے چھوٹی سی بھی نیکی کی اور اس کا اثر نیچے آتا رہا, تو وہ جتنا بڑا اثر لے گا, ظاہر ہے چھوٹی سی بات کو بڑا اثر نہیں لے سکتا, یا پھر اسی کنٹینیو میں ہی رہا ہو. تو یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے کوئی بات آگے گئی ہو اچھی اور مجھے اس کا کریڈٹ نہ ملے آخرت والے دن. اتنا مائنیوٹ لیول پہ بھی کوئی ذرہ بھی نہیں بچے گا کہ جو کہ جس کا حساب کتاب میں مجھے فائدہ یا نقصان نہ ہو. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ اپنے اعمال کے پہاڑ دیکھیں, گناہ بھی ثواب بھی, تو حیران رہ جائیں گے کہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں تھی, یہ پہاڑ کیسے ہو گئے, اتنے کیسے میں نے اچھے اعمال کر لیے, اتنے سارے اچھے اعمال میں, مطلب کئی ہزار سال زندہ رہنے کے بعد بھی یہ پہاڑ نہیں میں قائم کر سکتا تھا. میری 30-40 سال کی عمر میں نے کیا عمل کر لیا.
تو غور سے سمجھیے اس بات کو کہ وہ پہاڑ اس میٹر کی وجہ سے ہے، وہ میٹر آن رہتا ہے آپ کا، جو کہ اثرات ہیں آپ کے اعمال کے، اور اس لیے قبر کی لائف جو ہے وہ آخرت کی لائف سے بالکل فرق ہے۔ جب تک آپ سور نہیں پھونکا جا رہا، آپ کا میٹر، آپ کے اعمال جاری ہے۔ اور اس لیے جن بھائی صاحب نے ابھی یہ بات کی تھی نا، بہت اچھا پوائنٹ تھا، ویری انٹیلیجنٹ پوائنٹ، کہ وہ ایک دم ٹائم لیسنس میں چلا گیا اور وہ قیامت والے دن پہنچ گیا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا، بیکاز جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا اس کا قیامت کا حساب شروع نہیں ہو سکتا۔ بیکاز ابھی ان بچوں نے کئی 100 سال، ہزاروں سال بعد، کیا پتا واللہ اعلم، پیدا ہونا ہے جنہوں نے وہ والا عمل کرنا ہے جو کہ اس کی بنیاد میں نے رکھی ہوئی ہے، چاہے برا چاہے اچھا۔ سو میں نے ایک بار جنید جمشید سے بات کر رہا تھا، میری کمپنی میں آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور درجات بلند کرے۔ تو بات کرتے کرتے نا، وہ جب اپنے بارے میں بات کرتے تھے نا، کیونکہ لوگ تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی چینج کیا ہے، تو رو پڑتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو سب سے بڑا کیا مطلب ریگریٹ ہے؟ نہیں سر، مجھے ریگریٹ پتہ کس بات کی، کہ میں مر بھی جاؤں گا نا تو یہ میرے گانے چلاتے رہیں گے، حالانکہ میں کیا کہ تھک گیا ہوں، کوئی نہ کوئی گھر میں میرا گانا چل رہا ہوگا اور اس پہ ڈانس چل رہا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا نشہ کر رہے ہوں گے بچے اور بچیاں، اور پتہ نہیں کیا محفل چل رہی ہے، اور مجھے اس کا قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہوگا اور آخر، اور رونا شروع ہو گیا، اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں۔ مگر کانسیپٹ کتنا دیکھیں، کتنا بڑا ہے یہ، کہ جتنا بندہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے دنیا میں، اتنا ہی زیادہ اس کا اربوں میں اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، ارب لوگوں میں، اور وہ ہلکا سا بھی گناہ انفلوئنس کر دے تو قیامت والے دن اس کی تو بچت نہیں ہے۔ تو اس لیے انڈر دا ریڈار رہ کے ہی آپ اگر لائف گزاریں تو ایٹ لیسٹ اس کا، آپ کا نیچے والا جو پیرامڈ ہے نا، وہ چھوٹا ہو جائے گا اثرات کا۔ مگر اسی کا بھی بڑا فائدہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا نا، رشک اس پہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آگے پہنچا رہا ہے، اس عالم پہ رشک کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو آگے پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اتنا بڑا پہاڑ، مطلب اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، ایسے پہاڑ دنیا میں نہیں ہوتے، اتنے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں دنیا کے، کہ جب ہم نے دیکھنا ہے آخرت میں کہ یہ اعمال لکھے میرے، تو ان علماء کی کیا ہی بات ہونی ہے جن کے اثرات ابھی تک ہم 1400 سال ہو گئے ہیں ان علماء کو، کہ جن کی کتابیں ابھی پڑھ کے ہم آگے بات کر رہے ہیں۔ سو قبر کا جو چیز سارا کا سارا معاملہ ہے وہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ بیس لائن آرگیومنٹ سمجھیں آپ، کہ جب تک سور نہیں پھونکا جا رہا، میری روح تو قبض ہو چکی ہے اور واپس ظاہر روح قبر میں ہی لٹائی جاتی ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سور پھونکنے سے پہلے ہی پری ایمپٹیولی، بغیر کسی اپنے اکاؤنٹ کے، مطلب میجر اکاؤنٹ تو میرا مرنے کے بعد ہے، اور یہ میں آپ کو ایک مسلم اسکالر کی ریسرچ ہی بتا رہا ہوں، کہ ایک مسلمان جس کو زبان دے دی گئی ہو یا جس نے کوئی عمل کر لی ہو، ہاتھ پیر دے دی گئے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی اس لائف میں اتنے عمل کرے کہ جتنے عمل اس کے مرنے کے بعد اس کے اثرات کے بنا پہ ہو جانے۔ تو اصل میں لائف جو ہے نا وہ قبر کی ہے، اور علی بن ابی طالب نے یہی کہا تھا جب قبر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مرے ہوئے تو ہم ہیں، زندہ تو اصل میں یہ ہیں۔ اور لوگوں نے اس سے کیا مطلب لیا کہ یہ دیکھ چکے ہیں لائف اللہ تعالیٰ کو، یہ دیکھ رہے ہیں، باقی ان کو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے سوائے اس کے کہ اتنے تمام تر اثرات جو ان کی لائف میں کیے گئے، کہے گئے الفاظ کے۔ یہ میں اتنی لمبی تمہید کیوں مان رہا ہوں، حالانکہ میں پوائنٹ پہ نہیں آیا ہوں، آپ کو پتا نا مرکز ہمارا تیسرا سوال ہے۔ یہ کانسیپٹ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ قبر میں ہونا کیا ہے اور کیسے ہونا ہے، کیوں ہونا ہے۔ تو جو سب سے پہلے کیوں ہونا کے اوپر ضرب لگ گئی ہے نا مسلمانوں کے کانسیپٹ میں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک صدقہ جاریہ چل رہا ہے، اچھا یا برا، تب تک تو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو کس بات کا ویٹ کر، کہاں پہ ویٹ کریں؟ ویٹ آپ اس دنیا میں تو نہیں کر رہے، وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں آپ اپنی قبر میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی قبر جنت کا باغ ہے تو کوئی قبر دوزخ کا گڑھا ہے۔ اور بہت آسان کر کے سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا، اور قیامت قرآن پاک میں بھی، کہ شہید نہیں مرتا، آپ خود سمجھ جائیں گے آپ کہ اس میں روح اس کی نکلی مگر اس کو موت نہیں آئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح بھی نہیں نکلی۔ بہرحال وہ ایک لمبا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر کتنا خوبصورتی سے یہ دونوں بلاکس جو ہے نا کمبائن ہو کے پوری پکچر بنا دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو
तो मौलाना इसहाक का सेशन हो रहा था, तो उन्होंने किसी ने कहा ना कि क़यामत तो कब्र में आ जाएगी, तो उसे उन्होंने कहा तो फिर सदका जारिया का क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जन्नत में फायदा होगा उसका? जन्नत में तो सबको, चाहे वो 0 पे एंटर हुआ है चाहे 100 पे एंटर हुआ है, जब तक आपका सदका जारिया कायम है तब तक आप कब्र में एंजॉय कर रहे हैं, और अगर बुरे काम चल रहे हैं तो कब्र में आपके जो है ना वो आपके सामने नजर आ रहा है कि दोज़ख क्या चल रही है। अब रही बात कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक वास्ता है। I hope this actually clarifies and takes out the base of the argument, जो कि इन मुतरज़ीन को हो रही है ना, बहुत ज़्यादा इनको मसाइल हो रहे हैं, इनकी आर्गुमेंटेशन के खिलाफ आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अच्छा साहिल भाई, इसमें 2 सवाल है, वो कभी पूछ लें क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, या एंड पे सवाल आप समझते हैं कंट्री? मैं अभी पूछते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दूं जरा, मैं आपको आसान करके बताऊं, जिनको साइंस का बिल्कुल भी शगफ नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये जो दुनिया हमें दिखाई गई ये कहीं से भी पूरी दुनिया नहीं है। मैं कायनात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सामने जो आपको नजर आ रहा हूँ या सुनाई दे रहा हूँ या जिससे मिलता हूँ उनके सामने बैठता हूँ, दिस इज नॉट इवन हाफ ऑफ द एक्चुअल लाइफ आई एम लिविंग। कैसे पता मुझे? सिंपल सा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये 2 फरिश्ते मेरी बातें लिख रहे हैं, वो किधर है फरिश्ते? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, महसूस हो रही। इसका मतलब है कि देयर इज अ पैरेलल लाइफ। अल्लाह ताला के इस दीन के अलावा ये कॉन्सेप्ट कहीं और नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो पैदाइशी बता ही रहता है कि भाई 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं इधर, जिनको हम नमाज में सलाम करते हैं, हर वक्त हमें एहसास दिलाते हैं। हम नमाज में क्या एहसास दिलाती है कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ। कुरान पाक ने बताया कि मेरी पैदाइश के साथ ही ये 2 अलग अलग शख्सियात पैदाइश के साथ ही पैदा होती है, और ये 2 अलग हैं। तो गिन के 5 बनते हैं, जो हर वक्त 5 बंदे चल रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ खाली 2 की, बाकी जिन्नात का कॉन्सेप्ट इस्लाम में, फरिश्तों का कॉन्सेप्ट इस तरीके से इस्लाम ने बताया, किसी और दीन ने बताई कि नाउज़ बिल्लाह दीन तो एक ही है, किसी और मजहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन तक पहुंचाई नहीं नीचे। और अगर बाकी के अंबिया बताते भी रहे तो हम तक नहीं पहुंचा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एहसान ये है हमारे ऊपर, करोड़ों इंसानों में से एक, कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया कि आप अपने आप को इस दुनिया को कंप्लीशन के सेंस से नहीं देखेंगे, इसको इनकम्प्लीशन के सेंस से देखेंगे, और जो बाकी का जो सारा का सारा मामला आपके सामने है उसको अल्लाह ताला ने गैब कहा है। ये नहीं कि वो नाउज़ बिल्लाह है नहीं और मेरी बात मान लो, नहीं, वो है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और जब हम कहते हैं कि हमारा फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह खुद गैब में, फरिश्तों पर ईमान है तो बिल्कुल फरिश्ते गैब में, वही पर ईमान है फरिश्ते वही भी गैब में से आ रही। सो जो रोजे हशर पे ईमान है वो तो अभी हुआ ही नहीं, वो भी गैब में। मगर वो जो बाकी के फ्यूचर का गैब है ना, जो प्रेजेंट का हमारे सामने मामला है और फ्यूचर भी गायब में, और पास्ट भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बाकी सब गायब हो गए, ये वो गैब नहीं। जो इस वक्त प्रेजेंट का गैब है, उस गैब की बात समझें तब वो कब्र का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जब हम एक खास यूनिवर्स को अपने सामने एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे सामने, मेरे हाथ लेफ्ट और राइट पे 2 फरिश्ते हैं, तो ये कहाँ से आए, किधर रहते हैं, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है इनकी, इनकी हैयत किस चीज से बनी हुई है। तो ये मुसलमान के बच्चे को बताना माँ बाप का काम है कि किस तरीके से आपने हर वक्त इनको रियलाइज करके रखना, रियलाइज दैट एंड एक्सपीरियंस दिस, एंड इफ यू एक्सपीरियंस दिस then you can really understand the concept of qabr. और वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। दिस इज द पैरेलल यूनिवर्स जो कि हमारे साथ चल रही है। पैरेलल यानी कि कहीं और हमारे होते हुए कहीं चल रही है, हम उसी में से गुजर रहे हैं, हमें बस वो नजर नहीं आ रहा। ये है कि गैब के ऊपर ईमान लाए। और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो गैब पे ईमान ले आया उसके लिए इस किताब में वो दरवाजे खुलेंगे हिदायत के कि वो किसी और इंसान को नजर ही नहीं आएंगे। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक है ये उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है कि जो इस गैब को मानते हैं। किस गैब से? कि ये मेरे आस पास कोई दुनिया की मखलूकें जिंदा हैं, कारमंद हैं, कार फरमा हैं, मेरे लिए फायदे के लिए बनी हैं और हम इकट्ठे रह रहे हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो आपको पता चलेगा जैसे ही मेरी रूह डिटैच होती है कब्र मौत के बाद,
تو میں جیسے ہی دنیا کے اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہوں تو وہ زمین اسی غیب کا حصہ ہی ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت میرے اس ہوش میں نہیں آ رہی. اور یہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے اوپر موت آتی ہے. تو جب وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا غیب کا تو میرے اوپر غیب کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ہوش میں ہیں، اس ہوش میں جس میں اور آپ ہیں، تب تک وہ غیب کے دروازے بند ہیں. اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میرا ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کس چیز کے اوپر؟ ٹیسٹ ہی غیب پہ. تو قبر میں جانے سے فوراً پہلے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ اصلی کہانی کیا تھی، باقی کے تمام تر مخلوق کیا ہے. اور جو حدیث ہے نا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سن سکتی ہے کہ قبر میں عذاب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی ڈائریکٹ کہ انسان اور جن کے علاوہ اس گرز کی آواز کی سب کو آتی ہے، ہمیں نہیں آتی اور جنوں کو نہیں آتی. کس کا مطلب ہے ان دونوں کے اوپر غیب کا ٹیسٹ. اگر آتی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کوئی بدکاری کر سکتا تھا. اپنے دادا پر دادا کو دفنانے کے بعد ہی ہمیں سمجھ آنا تھی کہ بھیا بس یہ کام ختم، کیونکہ یہ تو بہت بڑا عذاب آنا ہمارے اوپر. سو جیسے ہی ہم قبر میں جاتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آیا ہو رہتی ہے. وہ پیرلل کا جس کے اندر میں ابھی بھی ہوں، پیرلل کا مطلب سائڈ پہ نہیں. تو میں اس یونیورس کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جس یونیورس میں میں ابھی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. سو اٹ از یہ جو قبر کا جو معاملہ ہے نا اس یونیورس کے اندر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا کہ اس کائنات کو دیکھ سکوں گا کہ جس میں پہلے بھی تھا مگر مجھے نظر نہیں آتی تھی. اب جب یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی تصویر لے کے آئے گا میرے سامنے اور کہے گا من ھذا رجل. تصویر تو اس دنیا میں لائی جاتی ہے. ہمارے ان 5 سینسز کو ایک فوٹو کی ضرورت ہے. ایک پاسپورٹ دکھائیں گے کسی کا، میرا آئی کارڈ دیکھیں گے آپ. اس دنیا میں تو فرشتے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس دنیا میں وہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جن کی جو ہے لائٹننگ سے زیادہ چمک اور رات اور بجلی سے زیادہ ان کی گرج، وہ تم سے آ کے پوچھیں گے عمر بن خطاب من ربک. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ غور سے سنیں اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ویسے ہی ہوش میں ہوگے جیسے تم اب بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ I will have a way more richer life because میں ابھی بھی ہوش میں، مجھے فرشتے نظر نہیں آتے. اس وقت جب مجھے ہوش آئے گی تو مجھے سب کچھ ہی نظر آئے گا. So I will have a very visual and very rich life at that time قبر میں. اور اس لیول کے معاملات میرے سامنے ہوں گے کہ جس لیول کے اندر کوئی آئی ڈی کارڈ یا فوٹو لا کے نہیں کوئی دکھاتا. فرشتوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی پوری مطلب I will be looking at him the way as if I am standing in front of him. کیونکہ وہاں پہ کوئی ہوائی جہاز سے جانا نہیں پڑتا، یہاں پہ جانا پڑتا ہے. یہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے اور باقی کے سارے کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے زندہ ہے. سو I am going to be visible. Nabi alayhi salam is going to be visible to me just like as if I am looking at him. مجھے بالکل اس جگہ کے اوپر قبر میں نبی علیہ السلام بالکل اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ نظر آئے. اور پھر کہا جائے گا یہ کون صاحب ہیں؟ اور وہ جو کہ مسلمان ہوگا وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں. اور پوچھا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ اور پھر مسلمان حدیث سنا رہا ہوں اور مسلمان کہے گا کہ میں قرآن کے تھرو جانتا ہوں اس شخص کو کہ میرا نبی ہے ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد. سو جب یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تصویر دکھانا یا پھر یہ سوال ہی نہ کرنا ہوگا یا قبر ہی نہیں ہوگی تو پھر تو بہت ہی اوپر لیول کا مسئلہ ہے. نیچے آئیں گے تو سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں جو آج کا سیشن ہے نا وہ صرف ایک واقعے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ واقعہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اس لیے آپ کو بتانا تھا کہ جمعے کا وقت تھا. تو ایکچولی میں یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے کوئی واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک سیشن میں بالکل اس طرح کا ایک واقعہ سنایا. مطلب یہ کئی دفعہ ہوا ہے واقعہ. بہرحال میرے ساتھ یہ واقعہ ایسے ہوا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھے تھے تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ
یہ بھائی صاحب نے کچھ بیان کرنا ہے آپ کے ساتھ. تو ایک 25-27 ایئر اولڈ بوائے لڑکا مائک پہ آیا اور ممبر پہ انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ مجھے اعلان یہ کرنا ہے کہ میرے والد صاحب یہ ہے، اور اسی علاقے کے تھے، مسجد کے ایکچولی بہت بڑے ڈونر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ ان کا نام یہ ہے، یہ میرے گھر کا پتہ ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی طریقے سے یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے انہوں نے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی لین دین میں کمی رہ گئی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف ڈیو ہے، تو ہمیں بتائیں، میں ان کا بیٹا ہوں، ہم بھی آپ کمپنسیٹ کر دیں. اور اگر آپ سامنے نہیں بتانا چاہتے تو یہ میرا ایڈریس ہے، 7 والا گھر تھا ان کا، آپ آئیں، یہ بہت ضروری ہے. 3 ہفتے سے 3 جمعوں سے یہ لیکچر یہ جو ہے اعلان کر رہے تھے. بہرحال میں اس وقت مسافر تھا ادھر، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. بہرحال تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، مگر پھر مولوی صاحب نے لیکچر کے دوران، اپنے خطبے کے دوران بتایا کہ یہ 3 بھائی ہیں، ان میں سے ان کے جو بیٹا ہے یہ بار بار ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے خواب میں ان کے والد صاحب آ رہے ہیں اور وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ قرض اتروا دو کیونکہ میرا حساب کتاب رک گیا ہوا ہے. تو بہرحال پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دس. تو لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ایک طلسماتی سی بات لگتی ہے ہر ایک کو کہ ہاں یہ ریئلزم میں نہیں آتی یہ بات. تو پھر مولوی صاحب نے ان کا تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ حافظ قرآن ہے ان تینوں بھائیوں میں سے، اور اس بچے کو ایک ہی تلقین تھی، پورے گھر کو، پورے بچوں کو تلقین کرتے تھے کہ سورہ ملک جو ہے نا وہ آپ نے نہ صرف یاد کرنی ہے بلکہ روز اس کی تلاوت کرنی ہے. یہ 30 سال سے یہ بچہ روز سورہ ملک تلاوت کرتا ہے. کیسا میرے بھائی ڈنڈی مارتے تھے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑی کی میرے اوپر، لیکن فوکس رہا میرے ابا جی کا، اور سورہ ملک میں روز پڑھتا ہوں. اور میرے والد صاحب نے تلقین کی کہ سورہ ملک جو ہے نا وہ تیرا اور میرا بیچ کا رابطہ ہے، یہ خواب میں بتا دیا. تو میں نے یہ واقعہ سنا، ظاہر ہے ہر بندے کی ہر بات پہ یقین بھی نہیں آتا، تو لوگ ویسے بھی ذرا سا تھوڑا سا بھی کرتے ہیں، تو بات آئی گئی ہوگی. بہرحال یہ واقعہ میں نے جب سنا تو میرے دوست نے مجھے طارق جمیل صاحب کا ایک سیشن دیا. میرے پاس چونکہ طارق جمیل صاحب کی ریکارڈنگ نہیں ہے، تو وہ ہے بھی ان کی ہزاروں میں ویڈیو، تو ایسے سرچ نہیں ہو سکتی. بہرحال پھر وہ طارق جمیل صاحب کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے خواب میں بھی ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوا ہے تبلیغ پہ، تو میرے جو کچھ جو ہے نا قرضے وہ میں نے دینے تھے، تو آپ اگر کر دیں انتظام تو میرا کام ہو جائے گا. تو طارق جمیل صاحب نے پھر والنٹریلی وہ پوچھا کہ یہ شخص ہیں، ان کا یہ نام ہے، یہ میرے ساتھ وقت گزارا ہوا انہوں نے، مگر مجھے پوری طرح نہیں ان کے بارے میں علم، تو میں پیسے دیتا ہوں کیونکہ یہ بار بار میرے خواب میں آ رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ واقعی سچا واقعہ. طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ آئی کین ایکچولی واؤچ فار دا فیکٹ کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نعوذ باللہ کسی بھی لیول کے اوپر ہم ہی ہیز اے ویری گڈ کریڈیبلٹی اباؤٹ دیس تھنگز. بہرحال آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ طارق جمیل صاحب نا، یہ واقعہ میرے سامنے بھی ہوا تھا مسجد میں. بہرحال تو میں سورہ ملک کے اوپر اس لیے فوکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ جب میں ٹائم ٹریول اور پورٹلز اور یہ ساری ریسرچ کر رہا تھا، اور آپ کو شاید زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر اعتراضات کی گئی کہ سورہ کہف سے میں نے پورٹلز نکال لی ہیں، تو ہر بار میں پورٹل کرتا ہوں، تو میں نے سورہ کہف سے پورٹل نہیں نکالی. ایکچولی میں میری ریسرچ کے دوران بغیر ان واقعات کے بہت سالوں پہلے کا واقعہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ اس کانسیپٹ آف پیرلل یونیورس اور ملٹی ڈیمینشنز اور انٹر ڈیمینشنل ٹریول کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا قرآن پاک سے، تو مجھے بار بار سورہ ملک کے اندر جانا پڑا، اور سورہ ملک کے اندر ہی مجھے پہلا دروازہ ملا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باقی کی تمام یونیورسز کو ایسے ہاتھوں کی طرح مکس کر کے پیرل، ٹھیک ہے، پیرل کریٹ کیا گیا، پہ در پہ، تہ بر تہ. اور یہ واقعات کے بعد تو میرا ایمان اور بھی تازہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a very clear interpretation of سورہ ملک which shows us کہ یہ ساری کی ساری ریالٹیز ہمارے سامنے ہی ہیں. ہمارے حساب کتاب میں آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غیب کا معاملہ کر دیا. حضرت نوح کی قوم کے اوپر
یا حضرت آدم کے بچوں کے اوپر، حضرت ادریس کی قوم کے اوپر اس طرح کا غیب کا معلوم تھا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی وہ والا غیب نہیں آیا جو پہ آیا. ان پہ آسمان، اور حضرت عیسیٰ کی قوم پہ بھی وہ غیب نہیں آیا. ان کے اوپر آسمان سے ایسی ایسی چیزیں آتی تھیں کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ کہیں گے اس کے باوجود ہی کافر ہو گئے، اس کے باوجود نہیں مانتے تھے وہ. یہ تو عربوں نے ایسے ایسے معجزات مانگے تو اللہ نے کہا میں ان کو معجزے نہیں دے رہا. جب معجزہ دیتا ہوں تو ان کے اوپر ہی سختی آتی ہے، کیونکہ حجت تمام رہتی ہے، بعد میں کہتے ہیں جادو کیے. حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دیں، تو آسمان سے مائدہ جو ہے وہ کس کے نام کے اوپر ہے؟ اس ٹیبل کے نام پہ، جو کھانے کا ٹیبل آسمان سے زمین پہ آیا. میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے ایک نبی کھانے کا ٹیبل زمین پہ لے کے آئے نا، اس کے بعد ہماری کیا کثرت رہ گئی. حضرت موسیٰ پہ من و سلوہ ایسے اترتا تھا، ہر تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا تھا. پھر جب مدین کا سفر ہوا فلسطین تک کا، تو آسمان سے آگ کا ایک مینار جو روشنی دیتا تھا آگے آگے چلتا تھا، موسیٰ پیچھے پیچھے چلتے تھے. پانی کا پھٹنا، مطلب آپ کو میں کہتا ہوں کیا کیا معاملات ہیں وہ بغیر غیب کے جس دنیا میں اللہ نے دکھائے. مسلمان قوم پہ یہ احسان کیا اللہ نے کہ ہم پہ وہ والا سختی والا ٹیسٹ بھی رکھا، کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی یہ حالات ہوتے، کیونکہ ہیں تو ہم لالچی لوگ، کیپٹلزم کے مارے ہوئے کام تو وہی کرنا تھا ہم نے جو کر رہے ہیں، تو پھر تو ہماری کوئی بچت نہیں. ہم پہ خالی یہ آسانی ہو گئی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جارج سے کہا نا، جارج the چیف آف آرمی اسٹاف آف دا رومن آرمی، اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں خالد تو کیا میں تمہارے برابر ہو جاؤں گا؟ تو خالد بن ولید نے کہا نہیں، آپ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے، آپ تو بغیر دیکھے ہوں گے، آپ تو ہم سے بہتر ہوتے ہیں. سو میں آپ کو خالی یہ کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں نہیں دیکھی ہوئی، اس کے باوجود اللہ کو مان رہے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی اور معاملہ ہے اور ہم پہ بہت آسانی ہے. میں آپ کو یہ بات جو بتا رہا ہوں، جتنی زیادہ میں ایکسپلین کروں گا اتنی زیادہ دقت بھی آئے گی آپ کو بعد میں کس چیز کی، حساب کتاب کی، کیونکہ پھر پتا ہوگا کہ یار تمہیں تو ہلکی پھلکی انڈیکیشن بھی آ گئی تھی، ظاہر کھلے نہ میرے پاس ہے نہ آنا ہے کبھی. تو مگر یہ انڈیکیشن بہت کلیئر ہے کہ سورہ ملک کا نبی علیہ السلام کئی دفعہ انہوں نے ہم پوری امت کو احسان کیا، کئی دفعہ بتایا کہ قبر اور سورہ ملک، قبر سورہ ملک کیا ہے. سورہ ملک میں جو قبر کے اندر ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو understand how important this is, and this is going to be a 3-hour session. I don't want it to go to 3 hours. اگلے سیشن میں تمام انٹر ڈائمینشنل انشاءاللہ جو کانسیپٹس ہے وہ کلیئر کر دوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ قبر کا ہمارے اس دنیا سے ڈائریکٹ لنک ہے، اور وہ وہی لنک ہے جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ. اور سورہ ملک کے تھرو یہ تمام تر بریجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو خالی یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، تو ہمیں انہی بریجز کے تھرو ٹریول کر کے نظر آئے گا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. ہمیں انہی بریجز کے تھرو نظر آئے گا کہ میرے پیچھے معاملات دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ، اینڈ ہمیں سارا کا سارا معاملہ اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے کیسے انسان دیکھتے ہیں، نہیں جیسے فرشتے دیکھتے ہیں. فرشتوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ہمیں بھی نظر آئیں گی. انسانوں کا وہی میٹرکس بنے گا مرنے کے بعد جو فرشتوں کا میٹرکس، تو ان کو کیا کیا نظر آتا ہے، کیسے کیسے نظر آتا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئے گا، کیونکہ پھر غیب کے سارے پردے کھل چکے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر، نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر اور قرآن پاک کی سمجھ کے بغیر یہ بات کا جواب مسلمان نہیں دے سکتا. اللہ کرے دے دے، میں کوئی ثابت نہیں کر رہا اس بات پہ، مگر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ میں اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ، اور وہ بھی کس سے پوچھا بولا کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص مرا ہے اس سے حساب کتاب ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جب تک قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایمان کی بیسس نہیں کریٹ کی جائے گی بچے کی، ہمارے ہاں اپنے بچوں کی، تو وہ اس طریقے سے نہیں آنسر دے سکے گے جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا. بہرحال اس وقت جو میرا آج کے سیشن میں کانسیپٹ تھا، وہ پرپس تھا، وہ ایک کانسیپٹ یہ کرنا تھا کہ قبر کے اوپر جو حملہ ہو گیا وہ حملہ آپ کو پسپا کرنا آنا چاہیے. قبر کے کانسیپٹ پہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو اگر یہ سیشن سن رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی
اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں کہ جو کہ قبر کو ماننے والے ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. آپ کو تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کا ایکسپوجر نہیں ہے. میں چونکہ ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے مجھے اپنے پروفیشن کے تھرو, تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ قبر کی لائف کو, قبر کے عذاب کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیں گے. آپ خالی ایک نام بتا رہا ہوں, ایک غامدی صاحب کی خالی ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھیں. میں خالی ایک مسلمان پاکستانی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں, حالانکہ مڈل ایسٹ میں بھی, امریکہ میں بھی, ویسٹرن یورپ, پورا انگلینڈ میں یہ تمام تر سازش چل رہی ہے کہ یہ اسلام سے قبر کے کانسیپٹ نکال, کچھ بھی نہ بچے نا, کچھ بھی نہ بچے. تو ایک حدیث آپ کے پاس ہر وقت رہے گی جو کہ اتنی متواتر, میں سینکڑوں حدیثیں متواتر, مگر میں ایک ایسی جو کہ کسی بھی بچنے کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی, اور وہ نماز کے بعد کی دعا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے قبر سے ڈائریکٹ قبر کے عذاب سے بچت کے لیے دعا مانگی. سو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قبر میں معاملہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے, مگر کیسے اور کیوں ہونا ہے, یہ ایک پرپس تھا میرا کہ اس سیشن کے تھرو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کنسیپچول کلیئرٹی آن دا آرگیومنٹ دے دیں کہ ان لوگوں سے آرگیو کرنا ہو تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کس طریقے سے, ظاہر ہے مقصد ان کو پسپا کرنا نہیں ہے, مقصد ان کو سکھانا ہے. سو اف دے ریئلی وانٹ ٹو لرن دے ول نو ہاؤ ٹو ایکچولی لک ایٹ دس بیسک کانسیپٹ کہ کس طریقے سے یہ دوسری یونیورس ہمارے ساتھ پیرل چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر سے مکس ہوئے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کا اثر لیکن ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہمارا اثر اس کے اوپر آ رہا ہے, اور قبر میں آ کے اس چیز کی کلمنیشن ہو جانی. ٹھیک ہے, لے آئیں. تو دس از سم تھنگ ہو چکا ہے, وہ آ رہی میں بھی ختم کروں. تو اینی کوسچنس ٹل ناؤ, باقی کنٹینیو کیونکہ ذرا تھوڑا سی راکٹ سائنس ہے اس میں, تو وہ اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ کہ واٹ از دا science behind the life after death and before the day of judgment. قبر کے بعد مطلب مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی جو لائف کا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر if there is a requirement from only because you can tell me کہ وہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ پری میچور لیول پہ زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں. بتانا ساحل بھائی اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس فردر کریں گے. ابھی آڈینس میں بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. حسن شفیق کائنڈلی پلیز آپ سوال کریں. اچھا ایک چیز میں سوری ایک چیز بتا دوں آپ کو, میں نے ایک چیز مس کی ہے. یہ طارق جمیل والے واقعے کے اندر مجھے اس لیے کان میں یہ بات آئی تھی کیونکہ طارق جمیل نے بھی کہا تھا کہ سورہ ملک کی وجہ سے ایسا واقعہ ہوا, کیونکہ سورہ ملک کی کا وہ ورد کر رہے کرتے ہیں. تو this is something which he and I was like how did he actually come up with the same conclusion? Of course he went through a different track. وہ کسی اور راستے سے جا کے اس کنکلوژن میں پہنچے, میں کسی اور راستے سے پہنچا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سورہ ملک کا قبر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ڈائریکٹ لنک کیا. میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو اس سے بتا دیجیے. آپ سوال پوچھیں. اچھا میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ مسلمان اس سے دور ہو رہے ہیں قبر کے کانسیپٹ سے, اور سائنسدان پہنچ گئے ہیں, سائنٹسٹ ہیو ریچڈ اٹ. سو تو کیا ریسورسز ہیں, آپ نے وہ نہیں شاید بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس کنکلوژن تک پہنچے ہیں. میری تو آواز نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسئلہ ہے. وقار آپ کو آ رہی آواز؟ جی مجھے کلیئر آواز آئی ہے. بیسیکلی حسن آپ اپنا سوال اگر پھر سے کر لیں یا میں ریپیٹ کر دوں. I can repeat. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ Muslims are rejecting the concept of قبر and the برزخی زندگی, but scientists have already reached it. So how have they reached it and Muslims are rejecting it? So what are the sources that you have researched in this regard? دیکھیں جو میں نے کہا نا اگلے سیشن میں نے سائنس کھولوں گا. قرآن پاک کی آیات کے تھرو تھوڑا سا نا, چونکہ I need to take care of the audience as well. They won't know کہ کس لیول پہ میں نے جو ہے نا وہ فزکس کو انوائٹ کر لیا سیشن میں. مگر سائنس کو یہ پتہ چل گیا ہے نا کہ اب کہ جو ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے نا, اسپیشلی the string theory which knows now کہ یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ ایسی نہیں ہے. یہ ہم عمومی فزسسٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو 3 ڈائمینشنل
मॉडलिंग की है ना फिजिक्स की, जो बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है वो 3 डायमेंशनल. फिजिक्स हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम adhering or accepting the fact कि 4 डायमेंशन भी हो सकती है. और स्ट्रिंग थ्योरी के बाद तो कहानी खत्म हो गई. उन्होंने कहा 11 तो मिनिमम डायमेंशन नजर आ रही है. ठीक है. सो वी नो कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि जिन तुम्हें उस जगह से देखते हैं कि जिस जगह से तुम उनको नहीं देख सकते. तो ये साफ साफ अल्लाह ताला ने बता दिया कि और डायमेंशन है. इस आयत से साफ समझ आ गया कि ये डायमेंशन अल्लाह ने कोई और डायमेंशन में बनाया. अगर इस आयत की भी जरूरत नहीं थी, खाली जिन के कॉन्सेप्ट की डिक्लेरेशन ही जरूरत थी हमें कि हम डायमेंशंस को मान लेते. मगर साइंस भी पहुंच चुकी है कि यार ये तो बाकी की डायमेंशन जो कि हम उनमें से गुजर रहे हैं मगर हमें नजर नहीं आती. वी आर फीलिंग इट बट वी कैन नॉट सी इट. वी कैन सेंस इट बट वी कैन नॉट encapsulate it. We cannot put a picture around it. So that's how I'm, मतलब मेरे कहने का ये मतलब था, जब साइंस भी पहुंच चुकी है, साइंसदान भी पहुंच चुके हैं मगर मुसलमान नहीं पहुंच सके कि कबर का क्या कॉन्सेप्ट है और बाकी के डायमेंशन में क्या चल रहा होगा. I hope that I can give you the angle of where I'm coming from. मैं आप जान के वो स्ट्रिंग थ्योरी नहीं खोलूंगा क्योंकि yeah I know in the next session inshallah. Yeah, we'll only do a pure science session so that people would, you know, who really want to know that. कई दफा जो है ना वो साइंस भी मतलब दावत के उस उसूल के खिलाफ चल जाती है. लोग ज्यादा मसले में पड़ जाते हैं rather than getting ease they get difficult. ठीक है. और किसी का सवाल है तो वो तारिक आप प्लीज पूछे सवाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर आप कह रहे थे कि जो बंदा यहाँ पे मर जाता है उसके बाद उसके जो उसने काम किए होते हैं उसका असर जो है उसको कब्र की ज़िंदगी में पड़ता है. तो ये इस तरह से नहीं है कि एक बंदे के किसी दूसरे के जो अमाल हैं उसका असर इसके ज़िंदगी में आ रहा है, यानी कोई कर कोई रहा है लेकिन भुगत कोई और रहा है इस वजह से. और साथ ऐड ये भी कीजिएगा कि क्या अगर बंदा जो है वो मरने के बाद उसको उसका कोई सदका जारिया जिस तरह मिल रहा है उसको फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो क्या ये कब्र की ज़िंदगी के बाद जब यौम हिसाब होगा उसके बाद ये आगे भी इसका क्रेडिट जाएगा या ये बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इसका जो क्रेडिट? आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है ना वो मुझे आवाज़ सही नहीं है, मगर असर वो वाला मत सोचिएगा जो जादू का असर या ऐसा. मैंने असर का मतलब लिटरली लिया है कि मैंने एक बंदे को नमाज पढ़ानी सिखाई. उसने जो नमाज पढ़ी उसके बाद, और मैं उस दौरान मर गया चली, और उसने उसके बाद नमाज पढ़ी, तो उस नमाज का असर का मतलब उसका सवाब डायरेक्टली. असर का मतलब लिटरली लेंगे आप. वो वाला असर नहीं कि मुझे कोई मतलब कोई जादू वाला असर नहीं. असरात का मतलब था रिपरकशंस. सो मुझे बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था. आपकी इस बात से मुझे ज़हन में ये बात खटका हुई है कि असर का लफ्ज जो है ना वो काफ़ी नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव लफ्ज है. तो जो भी मैं काम करूंगा उसके असर की बिना पे जो अमाल होंगे उन अमाल के गुनाह या सवाब भी का हिस्सेदार भी मैं बन जाऊंगा कब्र में. अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका रोज़े हिसाब का. रोज़े हिसाब के बाद तो कोई हिसाब नहीं है, तो जो कुछ भी होना है वो हिसाब में होना है, और ना ही रोज़े हिसाब से पहले कोई हिसाब है. तो हिसाब किताब का मतलब होता है टेस्ट, एवेल्युएशन कि क्या कुछ किया, क्या इकट्ठा हो गया आपके पास आ जाए. उससे पहले भी दुनिया में हमें सजाएं मिल रही होती हैं. तो दुनिया में सजाएं वो आखिरत वाली क़यामत वाली सजाएं नहीं है या दोज़ख की सजाएं नहीं मिल रही. दुनिया में जो सजाएं हैं उनको हम तकलीफें बोलेंगे या आजमाइशें बोलेंगे. तो जो तकलीफ हो रही थी वो ओवरऑल मेरे अल्लाह ताला का एहसान में से एक एहसान है कि दुनिया में ऐसी तकलीफें दे दी कि जिसकी वजह से मेरे गुनाह जो है ना उनकी कॉम्पेंसेशन हो गई. सो वो जब मैं पहुंचूंगा क़यामत वाले दिन, तो जब मेरा जो नामा अमाल है वो खुलेगा, तो वो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट हो चुकी होंगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी तकलीफें भी काटी. तो मेरे काफ़ी सारे गुनाह भी जहाँ थे वहाँ से साफ हो गए हैं. सो मगर हिसाब का मतलब होता है नाउ यू कम इनटू द ऑल्टर एंड वी आर गोना स्टार्ट काउंटिंग कितने सवाब हैं, कितने गुनाह हैं, क्या वेट है उनका, और उसमें वो सारे के सारे असरात भी शामिल हो जाएंगे जो कि मेरे सदका जारिया की वजह से मुझे सवाब मिले और क्या गुनाह मिले. सो कबर हैज नथिंग टू डू विद
حساب کتاب صرف قبر میں بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں. قبر میں کوئی آپ کو حساب کتاب نہیں دے رہا کہ اچھا یہ اعمال کر کے آئے ہو. نو, ایسا نہیں ہے. وہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ سورہ واقعہ میں کہ دائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ میں, بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں. اعمال نامہ کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے اعمال پورے ہونے, ورنہ قبر میں کیوں نہیں دیے گئے یہ اعمال نامہ؟ کیونکہ ابھی اعمال چل رہے ہیں آپ کے. ابھی جب تک وہ آپ کے بچے نے یا سیکھے سکھائے اسٹوڈنٹ نے یا پھر بدفعلی کے اوپر سیڈیوس کیے گئے وہ تمام تر اگلی سے اگلی جنریشن جو آپ نے کروائی ہیں آپ کے گانوں یا فلموں یا whatever آپ کی باتوں سے یا جو بھی آپ کے کیجول کامنٹس کی وجہ سے لوگ آگے بےراربی کی طرف گئے, جو بھی کیا وہ سارا کا سارا اعمال نامہ بھی مرتب ہو رہا ہے اور پھر آسمان سے نیچے گرے گا. جب سورہ واقعہ بتاتی ہے اس منظر کو تو وہ بڑا کلیئر منظر ہوتا ہے کہ لوگ ویٹ کریں گے. اب وہ آسمان کون سا آسمان ہے؟ وہ میں نے وہی کہا نا, وہ ڈائمینشنز میں کسی اور سیشن میں ضرور کروں گا کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ایسے آسمان سے بارش کی طرح ٹپکے گی نہیں چیزیں. وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مطلب we can actually experience we will be experiencing a totally different universe at that time. میرا it doesn't really matter وہ کہاں سے آئے گا. اعمال نامہ پورا تبھی ہوگا جب تک آخری بندہ زندہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تم درخت کے لیے بیج بو رہے ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ قیامت آ گئی تو بیج بوتے رہنا کیونکہ اس کی بھی جزا آپ کو ملے گی پروڈیٹڈ بیسس پہ کہ اگر قیامت نہ آتی, کیونکہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ قیامت آ گئی, تو اگر قیامت نہ آتی تو فل ہیلتھی ٹری کا جتنا بھی پھل جتنی بھی لائف میں ایک ایوریج بندے کو مل جاتا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا. اس کا یہ مطلب کہ بیج نہ یہ نہ نکال دینا بیج کی آپ کیا بیج ہونا قیامت ہی آ گئی اس درخت نے کہا ہوگا نا, بیج بوتے رہنا. سو اٹس اے ویری کلیئر میتھمیٹیکل ایکویشن دیٹ جو کہ جسٹس کو انووک کرتی ہے نا کہ میں اگر آخری بندہ پیدا ہوں قیامت والے دن ایک دن پہلے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ کا کوئی قصور نہیں. If you are adult and you can do whatever, you will do you should do whatever you're doing. Or if you had lived a longer life, تو جو کچھ آپ نے کیا ہوتا آپ کو وہ والا سارا کا سارا اجر ملتا رہے گا. اس لیے نبی اسلام نے کہا نا کہ نیکی کی نیت سے بھی نیکی مل جاتی ہے اور برے کام کی نیت سے برائی کا گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ ارتکاب نہ ہو جائے. So it makes perfect mathematical sense there. اچھا میں تھوڑا سا چیٹ میں بھی کوشچن لے لوں گا کیونکہ وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں. کاشف نے لکھا ہے پھر اگر بندے نے سچی توبہ کر لی اس گناہ سے جس کو لوگ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. پھر اس اچھا پھر کاشف کا سوال ہے پھر اگر بندے نے سچی توبہ کر لی اس گناہ سے جس کو لوگ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کو گناہ کیوں؟ سچی توبہ کرنے کے باوجود اس کے گناہ ہوگا. پہلی بات تو توبہ کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ اور بندے کا ہے, تو میٹر اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے, اللہ کی مرضی. مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے سچی توبہ کر لی ہو تو اس کے اکاؤنٹ جو ہے نا اس کو وہ بالکل لگتا ہے ایسے. واللہ عالم, یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا, ہم خالی میتھمیٹکس سے لڑا رہے ہیں تاکہ ہدایت لے سکیں. تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ وہ میٹر بند کر دیں گے اس کا. مگر نہ بھی کیا تو یہ تو نہ ہمیں نہ کیا تو میتھمیٹکس یہی کہتی ہے کہ آپ نے توبہ کر لی نا, ان لوگوں کو بھی تو جا کے بچاؤ جن کے جو آپ کی وجہ سے آپ کے گناہ کی وجہ سے لگے ہوئے تھے گناہ. میتھمیٹکس یہی کہتی کہ میں اپنے بچے کو زنا پہ مائل کر دوں کہ ہاں ٹھیک ہے اور خود توبہ کر کے بیٹھ جاؤں, تو بچے کو بھی تو جا کے روکوں نا جس کو میں نے اپنے جاہلیت کے دور میں زنا پہ مائل کیا تھا یا جو بھی کام اس پہ رشوت پہ. So this is something which is common sense based. However, میں اللہ کے معاملات پہ common sense نہیں لگاتا ہوں. تو جب آپ نے توبہ کا لفظ بولا تو وہ تو صرف اللہ اور بندے کے بیچ ہے. سر ادیب آپ کوشچن کریں. سر میرا ایک سوال ہے سر, اگر کوئی سائنٹسٹ یا فزسسٹ کوئی اچھے نیت سے کوئی چیز ایجاد کر اور پھر لوگ اسے غلط چیز کے لیے استعمال کر, جیسے نیوکلیئر پاور ہو گیا, اس سے ہم نیوکلیئر انرجی تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو ایز اے ویپن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, تو اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اس بندے یا سائنٹسٹ یا فزسٹ کا تو کوئی قصور نہیں, اس میں اس کا قصور ہے یا نہیں ہوگا؟ لیکن سینس تو یہی بتا
आती है कि जो काम अल्लाह के लिए किया गया है और वो काम वैसे बम अल्लाह के लिए बनाया किसी ने और वो किसी और जगह पे लोग चला रहे हैं, तो फिर उसका क्या कसूर इसमें? मगर उसकी नीयत में ये था कि नहीं इसमें तो पैसे बनाऊंगा, तो फिर कोई अल्लाह वाला बंदा काम करेगा तब भी कोई फायदा नहीं, कोई काफिर मारेगा तब सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। सो यू नो इट्स ऑल अबाउट कि उसने किस नीयत से काम किया था। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज इस्लाम में अलाउ है ना, फॉर एग्जांपल ये बम बंदूक इस्लाम में अलाउ है, तो तब तो ठीक है। अगर एक बंदा ऐसी चीज बना रहा है जो कि इस्लाम ने वैसे ही मना की और अच्छी नीयत से बना रहा है, तो फिर तो हम उसको इस्लाम के इंस्ट्रूमेंट पे टेस्ट करेंगे तो बेचारा फेल ही होगा हर दफा। तो उसकी प्रेसिडेंस चेक करें कि ऐसा काम, जैसे आप देखें बम क्यों अलाउ है, ये एक सवाल बनता है। तो बम तो बच्चे भी मार देता है, तो ये बम क्यों अलाउ, ये किसी और दिन मैं आपको कवर कर दूंगा। मगर जो चीज अल्लाह के नबी इस्लाम से साबित है, और वो चाहे साइंटिस्ट कर रहा है, कोई गोरा कर रहा है, काला कर रहा है, कोई गैर मुस्लिम कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, तो उसकी रिपरकशन जो है ना वो फिर इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर है। जिसने पहली दफा फॉर एग्जांपल आग लगाना सिखाई थी, और आप इंसान को बच्चे को इंसानों को आग लगा रहे हो, तो उसको इस वजह से उसने आग लगानी सिखाई थी, उसको उस बात का तो अजर मिल रहा है ना। बाकी के लोगों को तो अपनी अपनी गुनाह मिल रहे हैं जो इंफरादी तौर पे गलत फेल कर रहे हैं। अच्छा अदीब आप काइंडली क्वेश्चन करें। अदीब बात पूरी कर दूं, आग वाली किसी के ज़हन में रहने जाए। क्योंकि आग का इस्तेमाल इस्लाम में हराम नहीं है, तो इसलिए उसको गुनाह नहीं मिलेगा। बम मैंने इसलिए बोला बम इस्लाम में हराम है। जी I hope everybody knows that, by the way. I hope everybody knows कि बम इस्लाम में हराम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि जो इल्म इस्तिशराक जो पाया जाता है, तो मुस्तशरिकीन जो है तो इस्लाम पर जो खामियां निकालते हैं, तो इस्लामी उसूलों पर, तो क्या ऐसे इल्म इस्तिशराक की ज़रूरत है जो अहले मगरिब के ऊपर जो है तो हम लोग उस पर जो है तो खामियां निकालें? एक फोर्स, मेरी अपनी ओपिनियन है कि बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक फोर्स होनी चाहिए जो कि सोच को करप्ट करने वाले मशीनों को तो एटलीस्ट तबाह कर दे। मगर आपकी बात दुरुस्त है, जो दूसरा मतलब वो भी दुरुस्त है कि इसके लिए पूरी उम्र गुजार दी जाए, इसका क्या फायदा? मतलब ये फलसफा है और ये हम बच्चों को भी डाल देते हैं कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना हमारा काम है। इस्लाम में ऐसा कोई फलसफा नहीं। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देते हैं वही मुसलमान होता है। दावत वाले अभी तक पूरी दुनिया को मुसलमान कर चुके होते हैं। सो नबी अलैहिस्सलाम के या किसी भी नबी के होते हैं, पूरी दुनिया मुसलमान नहीं होती। हम लोगों को पता नहीं किसने ये इनेट टारगेट दे दिया कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान ना किया तो हम उनसे पूछ होगी। ऐसी कोई पूछ नहीं है। तो चूंकि हमें पता है कि ऐसी कोई पूछ नहीं है, तो ऐसे इल्म जो है ना वो प्राइमरी या प्रायोरिटी के ऊपर बच्चों को नहीं सिखानी। मगर एक माशरे में ना एक फर्ज किफाया जरूरी है कि ऐसा मामला जरूर हो, क्योंकि बच्चे हर वक्त उन्हीं के सामने बैठे होते हैं टीवी पे या यूट्यूब पे या सो मुसलमानों के अंदर ऐसी एक कम्युनिटी जरूरी है कि वो इस इल्म को प्रैक्टिस कर रही हो, ताकि बच्चों को पता तो हो कि आंसर क्या है। जी अगला सवाल है जी। सर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि कब्र जैसे कोई भी फौत होता है तो उसकी कब्र के ऊपर पौधे लगा दिए जाते हैं कि भाई इसके सब्जा रहेगा और इसके ऊपर से कब्र का अजाब नहीं होगा, तो ये कितना क्लियर है? मतलब मैं किसी भी हराम या हलाल कॉन्सेप्ट के ऊपर तो ना इल्म रखता हूँ, ना कोई ओपिनियन दूंगा। मगर अगर कोई बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है तो फिर तो गलत काम है, बस काम ही गलत है। ये मत सोचा करें कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी समझ लें आप, अच्छा हो गया ये बात आपने कर दी। मुसलमानों को ये बताया गया है कि बिदअत एक ऐसा अच्छा फेल है कि जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है उसको बिदअत कहते हैं। ये जो फलसफा इसकी जड़ को बच्चों में से निकाल दें, मार दें। अगर कोई चीज अच्छी होती तो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी होती। ठीक है, बिदअत कोई अच्छा फेल नहीं होता, बुरा फेल ही होता है बस।
اور لگتا ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے, اس کی کاز اور اس کی بیسس بھی اچھی نہیں ہو سکتی. تو امام مالک نے کہا, اور بڑی خوبصورت بات کی امام مالک نے, کہ ہمارا نبی خائن نہیں ہے, وہ صرف خیر نہیں دے کے گئی, وہ تمام خیر دے کے گئی. اگر کوئی ایسی خیر کی کانسیپٹ نکالنے کی کوشش کرے کوئی کہ جو نبی سے ثابت نہیں ہے, تو وہ نبی علیہ السلام کو خائن ثابت کر رہا ہے. سو بس اسلام وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا, نہ اس سے اوپر. اور یہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, اللہ کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری سنت کو پورا نہ کرنے پہ بچت کر رہے ہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس جتنا کیا نبی نے اتنا ضروری ہے پورا کرو. وہ تو ایسا تو نہیں ہے نا. مگر یہ جو چیزیں ایکسٹرا ہیں نا, یہ حرام حلال کی کانسیپٹ میں آئیں گی تو میں جان کے کسی بھی لیول پہ مسائل ڈسکس نہیں کرتا. یو مائٹ ٹرسٹ کہ مسائل کے اوپر بحث جو ہے نا وہ علماء کا ہی کام ہے, جو کہ جورسپروڈنس فقہ پڑھنے کے بعد, اور ایک اکیلے اسکالر کا فقہ نہیں جنہوں نے حنیفہ کو پوری طرح پڑھا ہو, مالک کو پوری طرح پڑھا ہو, حنبل کو پڑھا ہو, شافعی کو پڑھا ہو, جعفر صادق کو پڑھا ہو, انہوں نے سلف کے میجر اسکالرس کی تمام انٹرپریٹیشنز پڑھی ہوں, وہ بتائے گا کہ یہ حرام کیا حلال کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا پودے لگانے, اس کے بارے میں جو میجر اعتراضات ہیں وہ مجھے پتہ ہے, مگر وہ اعتراضات فتوی کے خلاف ہیں. تو میں کسی فتوی کے خلاف بات نہیں کر رہا. ویسے اس کی انہوں نے جو اسکالرز نے بتایا کہ اس کی نعوذ باللہ کوئی سینس تو بنتی نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت کر کے دکھا دیں. تو مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم. سوال ٹھیک ہے, کور کے اندر کچھ معاملات کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. جی وعلیکم السلام. اچھا ساحل بھائی, یہ پودوں کا تو خیر اس کے بارے میں جس طرح آپ نے کہا کہ فقہ کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی بھی رائے نہیں دی جاتی, لیکن ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے قبر کے اوپر جو تھی وہ تازہ ٹہنی جو تھی وہ لگائی تھی. اور اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں پھول تھے نہیں, پر ٹہنی کی تازہ ٹہنی کی جی ایک دفعہ. تو وہ اسی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہے, اور یہی بحث کا جو ٹاپک ہے نا ان دونوں معاملات کہ کرنی بھی چاہیے نہیں بھی کرنی چاہیے کا جو آپسی بحث ہے علماء کی, وہ اسی ایک حدیث کے اوپر ہی ٹھہری ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ میں ورنہ اگر ایسی کچھ چیزوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہوتا تو میں آپ کو بتایا تھا کہ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا, مگر ایسا نہیں ہے نا, یہ فقہ کا مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ. جی حسن آپ اپنا سوال پوچھیں پلیز. اچھا ساحل بھائی, میں نے جہاں تک کچھ فینٹیسیز ہیں, کچھ آپ کہہ لیں کہ جو پروپیگیٹ کی جاتی ہیں مغرب کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے, وہ یہ ہیں کہ برزخی زندگی میں جب انسان مر بھی جاتا ہے تو ایول فورسز پھر بھی اس کی جو زندگی ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے سائنس میں یا لٹریچرز میں یا بائبل میں جہاں تک آپ نے پڑھا ہو, اس طرح کچھ ہے کہ آپ اسلام کے مطابق آپ کی زندگی بس جو آپ نے اعمال کیے ہیں وہی آپ کو ملیں گے, کوئی میٹر آپ کا وہی چلیں گے آپ کے نیکی اور بدی کے, کہ ایول فورسز شیاطین آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں برزخی زندگی میں بھی, ڈیپینڈنگ اپون ہاؤ ویک اور اسٹرانگ یو آر. سامنے بھی ہے, شیطان قبر میں بھی آئے گا. اچھا ساحل بھائی, یہ دو سوال ہیں جو ملتے جلتے ہیں, میں دونوں پڑھ دوں گا, آپ اس کا جواب دے دینا. ایک ہے but if we are dead then we cannot see from our physical eyes, so how are we seeing those things which are in غیب after we die. دوسرا تنزیلہ سوال کر رہی ہیں, سر ہوش و حواس کا تعلق تو شعور سے ہے جبکہ عذاب کا تعلق جسم سے ہے, تو کیا برزخ میں روح ہے؟ سمجھ نہیں آئی, کنفیوژن ساتھ قبر کے معاملات ہو رہے ہیں یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ بھی, لیکن اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ باڈی تو ڈیکمپوز ہو جائے گی, دین فزیکل آئز ڈیکمپوز اور راٹ ہو جائیں گے, تو پھر عذاب کس طرح ہوگا؟ اور بہت سے اس طرح کے کیسز بھی ہیں جہاں پہ جیسے کہتے ہیں لوگ قبر میں نہیں دفنائے جاتے, جیسے آگ لگا دی جاتی ہے. جب میں سائنس کے کانسیپٹ کے تھرو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ جو فزیکل میٹ اور فلیش اینڈ بون ہے, یہ آپ کی اس دنیا کی 5 سینسز کی مشین ہے. یہ ہماری
जो बॉडी है ना, ये एक सूट, स्पेस सूट समझ लें हम। असल में हम कहीं और से आए हैं, ये वाला सूट पहना हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, भी कॉन्सेप्ट है कि हम असल में जन्नत की मखलूक हैं, और ये जिस्म का जो जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहन के जाते हैं ना, हमने ये सूट पहना हुआ है, ये जो। सो इसके थ्रू आपने वो वाली लाइफ नहीं एक्सप्लेन करनी जो कि इस सूट के बगैर ही आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो जो मैं आपको इसकी बल्कि बड़ी खूबसूरत सी एक मिसाल देता हूँ कि उमर बिन खत्ताब के पास एक यहूदी अपने बाप की खोपड़ी उठा के ले आया, अपने चाचा की और बाप की, कब्र में से निकाल के कहता तुम लोग तो कहते हो हमारे कब्र में अजाब होंगे, ये मेरे बाप की खोपड़ी है और ये मेरे चाचा की खोपड़ी है, इधर तो कोई आग नहीं लगी हुई। तो उमर बिन खत्ताब ने अली बिन अबी तालिब से कहा, अबुल हसन ये सवाल का जवाब दीजिए। तो अली बिन अबी तालिब तो उन डिमेंशंस को देखते थे ना जो कि आजकल के साइंसदान देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठहरो तुम्हें आग दिखाता हूँ। उन्होंने फिर 2 पत्थर उठाए, कहा आग नजर आ रही है? इसे नहीं, मुझे तो आग नजर नहीं आ रही। फिर अली बिन अबी तालिब ने पत्थर को आपस में मारा तो शोले निकले। तो उन्होंने कहा इसी तरीके से जिस तुझे अभी आग नजर आई ना, इसी तरह तेरे बाप की खोपड़ी में आग लगी, तुझे नजर नहीं आ रही। सो असल में ना वो उनको ज़ाहिर है साइंस तो नहीं समझाना चाह रहे, ना समझा सकते थे, उनको उनका क्या पता यहूदियों को साइंस के कॉन्सेप्ट क्या है। अली बिन अबी तालिब ने वो डिमेंशन समझाई है कि आग इनके अंदर है, यू कैन नॉट सी बिकॉज मसला तेरी आंख में है, उस आग में नहीं है। उस जहां पे लगानी थी अल्लाह ने लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू हैं जो, वो तो आग में जला के जो ऐश है, जो राख है, वो तो गंगा में बहा देते हैं। आई डोंट थिंक हर कोई गंगा में बहाता होगा, वैसे हर जगह तो गंगा गुजरती नहीं, तो वो पानी में बहा देते हैं। तो उन पे कैसे कब्र का अज़ाब आएगा? तो उन पे भी वैसे ही कब्र का अज़ाब आएगा जैसे यहूदियों पे या किसी पे भी आता है, किसी मुसलमान। हम सबको बचाए, अल्लाह ताला हम सबको बचाए कब्र के अज़ाब। मोहम्मद। तो कहानी ये है कि अब हिंदू पे कब्र का अज़ाब आना है, तो आप हमारी हड्डियों की बात करिए, उनकी तो हड्डी तो ही नहीं है, वो तो आग, वो तो क्या राख जो है, राख तो पानी में बह चुकी है, और इस राख के बहने के ऊपर भी हड्डी, इस राख के बहने के ऊपर एक ऐसी हदीस, का मतलब ऐसे मत कीजिएगा, मैं आपको हदीस जल्दी से सुनाता हूँ, छोटी करके लंबी हदीस है कि एक बंदे ने खुद कह दिया कि नबी अलैहि फरमा रहे कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाना और मेरी राख को अलग अलग जगहों में जाकर फेंकना। तो जब वो कर दिया उसके बेटे ने सारा, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको इकट्ठा किया और उससे कहा कि ये क्या किया तूने? तो उसने कहा या अल्लाह मुझे डर था कि अगर मैं कब्र में पाया गया तो मुझे वो हिसाब किताब नहीं। नबी अलैहि ने इरशाद फरमाया कि उसकी सदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको माफ किया। तो मैं ये हदीस दावत में नहीं सुनाता होता, बिकॉज पीपल माइट जस्ट वांट टू डू दैट। ऐसा करना किसी ने नहीं है मुसलमान। ये तो नबी अलैहि ने एक एग्जांपल इसलिए दी कि कब्र का अजाब का जो डर है ना, वो इंसानों के अंदर रहे कि भाई बचत नहीं है हमारी, जितनी ऐशी करनी थी कर ली दुनिया में, उसकी फौरन बाद क़यामत से पहले ही आपका जो है ना वो मामला जो है वो सख्ती का शुरू हो सकता है। सो अंडरस्टैंड कि जब हम हड्डियों को देखते हैं और देखते हैं कि सिर्फ हड्डियां पड़ी हैं, तो ये इस तरीके से नहीं आपने उनको देखना, क्योंकि वो इन सेंसेस में वो बात नजर नहीं आती। अल्लाह के डायरेक्ट आयत सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कब्र के ऊपर आयत के ऊपर, ये कब्र के कॉन्टेक्स्ट में ही ये आयत बता रहा हूँ कि तुम शऊर नहीं रखते मगर ये जिंदा है। कौन जिंदा है? शहीद। क्या हुआ उनको? वो मर गए। मरने के बाद वो जिंदा कैसे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद का इनको मुर्दा ना कह देना। तुम्हारा इस स्पेस सूट में वो बटन नहीं लगे भाई तुम्हें बाकी की चीजें नजर आई, ठीक है? तो वो वाली तमाम तर चीजें जब नजर आना शुरू होंगी तो हमें पता चलेगा कि शहीद तो मतलब शहीद तो मरा ही नहीं, लिटरली मरा ही नहीं। बाकी के मुर्दे भी अगली यूनिवर्स में जिंदा, वो इसी यूनिवर्स में जिंदा है, वो मरा ही नहीं। उन्होंने वो खा पी रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा वो तो खा पी भी रहे हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं। तो ये सारा का सब्जेक्ट मैटर इकट्ठा करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। आई होप that explains the gist of it. जी अगला क्वेश्चन लें।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बार बार हालांकि पूरे सेशन में आपने इसका जवाब दिया भी है, लेकिन वो कह रहे हैं क़यामत स्टार्ट्स एज सून एज द पर्सन डाइज। ये यूट्यूब पे भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये जूम पे भी आया है। क़यामत जजमेंट डे कैन नॉट स्टार्ट, नाउज़ बिल्लाह। जब तक सूर नहीं फूका जाता जजमेंट डे कैन नॉट स्टार्ट। चाहे आप टाइमलेसनेस में ले जाएं उनको, आप एक बंदा टाइमलेसनेस में चला गया है तो बाकी के जितने भी अमाल हैं जो उसके बच्चे कर रहे हैं, उसके पोते कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है उसके बिहाफ पे, वो उसका अमाल क्यों नहीं उसका बदला मिल रहा उसका, और मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया मिलेगा तो बात मिलेगा। और सेंस भी, कॉमन सेंस कहती है, बच्चों को कुरान पढ़ा के थक गया, उसमें मरा और मेरा क़यामत का दिन शुरू हो गया। भाई बच्चों ने आगे बच्चों को सिखाना है कुरान, वो सब के सब आपका हिस्सा, मेरा हिस्सा भी है। तो क़यामत कैन नॉट स्टार्ट अनलेस एवरी सिंगल थिंग इज डन ऑन दिस प्लेनेट। ओके, आप इसका सब आर्ग्यूमेंट है कि सर वो सारा का सारा कुछ होने के बाद टाइमलेसनेस कर रहे हैं, हम सब हो जा चुका है, जैसे ही अब मरे आपको सारा फ्यूचर पता चल गया, ठीक है। तो आपको अकेले में कोई क़यामत वाले दिन नहीं बुलाया जाएगा, क़यामत वाले दिन सब इकट्ठे होंगे। अगर तो आपके कब्र के अंदर आप एंटर होते ही उस हशर के दिन में खड़े हुए तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि जन्नत के बागों में से एक बाग या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि हशर के मैदान में से एक जगह, ठीक है। बहुत क्लियरली बता दूं कि आपको पता हो जाना चाहिए कि हशर का मैदान हज़रत आदम से लेके आखिरी बंदे तक इकट्ठा होके खड़ा होगा। कब्र की एंट्री जो है वो इस स्टैग्नेशन पीरियड फॉर एवरीबॉडी। जी अच्छा, ये है हसीन यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, अगर हम कलमा पढ़ेंगे आखिरी टाइम पे तो हमें आसानी मिलेगी, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो अजाब। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं है तो हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। दूसरा तो आपने अभी बाकी सारे, असल में साहिल भाई आज जितने सवाल हैं वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं, जो आपने काफी हद तक जवाब दे दिए। ऑडियंस में अगर जूम की मीटिंग में कोई सवाल करना चाहता है तो दे कैन अनम्यूट दियर माइक और वो सवाल कर सकते हैं, ठीक है, वरना फिर खत्म करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये लाइव सेशन, अच्छा ये वो बतिया वाला लाइव सेशन है, तो हाँ इनका अनाउंसमेंट कर दीजिए आप। मगर बतिया असल में ना ये लोग इस्लामाबाद में हुआ और इन इस्लामाबाद, मुझे चैट नहीं खोलना है अभी तक, सामने ही आ रही थी मेरे सामने। सर इस टॉपिक से हट के भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जरूर। सर मैं कुछ दिन पहले सर साहब का बयान सुन रही थी, तो उसमें वो शिर्क के बारे में बता रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम अपने घर वालों से या किसी भी बंदे से हम कोई काम कहते हैं तो वो एक दफ़ा तो हमने उनको कहा तो हमने वो उनको काम कहना हमारा हुआ, दूसरी दफ़ा अगर हम वो उनको काम कहते हैं तो वो हो गया इस ज़मरे में कि भाई अब वो हम उन्हें याद दहानी करवा रहे हैं, और अगर हम तीसरी दफ़ा उन्हें वो काम कहते हैं तो वो हमारा काम शिर्क के एक उसमें आ जाएगा कि हम उस बंदे के ऊपर इतना डिपेंड कर गए हैं कि वो काम हमारा वही करेगा, उसके अलावा हमारा और कोई नहीं कर सकता, हम बार बार उसे ये काम कह रहे हैं। तो एक ये बात थी, और दूसरी बात ये थी वो कह रहे थे कि नमाज पढ़ते हुए हमें कोई अगर देख रहा है और हम उसको दिखावे के लिए हम नमाज अपनी पढ़ रहे हैं और बहुत अदब से और बहुत खुशू दिखा रहे हैं उस बंदे को, तो मैं तो ये समझती थी कि ये एक तरह का रिया है और दिखावा है नमाज। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये भी एक शिर्क है, और इसे शिर्क खफी का नाम दिया उन्होंने कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो सर मुझे पूछना ये था कि इस तरह तो फिर हमें तो पता भी नहीं है कि शिर्क की कितनी इकसाम है, और हम पता नहीं अपनी डेली रूटीन में क्या क्या कर रहे होंगे जो हमें पता भी नहीं होगा, और ये शिर्क तो ऐसा है कि जो हमें माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ये जो रिया नमाज वाली बात है, तो रिया जो है ना, जो रिया दिखावा है, वो अगर नमाज में ना होता तो उसको शिर्क नहीं कहते। उन्होंने ठीक कहा है कि नमाज अगर लोगों को दिखा रहे हो तो लोगों को मतलब अल्लाह का काम लोगों के ऊपर डाल दिया आपने। जी जी, बहुत टेक्निकल और बहुत माइन्यूट से नुक्ते को उन्होंने पकड़ के बहुत जोर से खींचा है। वैसे
मगर जो उन्होंने यही पहली बात है बात की सर कि कि तीसरी दफा किसी से काम का तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये समझाया है। एक बात ये है कि शिर्क तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है उसकी, हर चीज़ की माफ़ी अल्लाह ताला अगर दे देंगे तो शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो हमें तो नमाज को हम किसी टाइम पे बच्चे भी ऐसे इतना लाइट ले लेते हैं, तो अगर ये इतना बड़ा गुनाह है तो ऐसा देखें, वो उन्होंने एहतियात का करीना जो है ना वो ज़ेर बहस किया है, मौजू बहस किया है एहतियात का। मगर जब उन्होंने पहली बात की कि तीसरी दफा भी कहा किसी से कोई काम उसने ना किया तो वो शिर्क है, तो ये टेक्निकल मिस्टेक है उनकी, क्योंकि हदीस से भी साबित होता है, सहाबा से भी 3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने काम किए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुआविया को पिलाओ, दूसरी दफा फिर कहा, तो हदीस बड़ी लंबी है, तीसरी दफा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे। ये हजरत अमीर मुआविया के बारे में हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद नकल करें, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा बुलवाया। ये नाउज़ बिल्लाह डॉक्टर इसरार था कि हदीस क्यों नहीं पहुंची, और ये एक दफा का वाकया सुना रहा हूँ, कई दफा ऐसे सहाबा से बातें। तो ये इतना उन्होंने को बहुत बड़ा पत्थर जो है ना वो सर उम्मत पे गिरा दिया है कि 3 दफा किसी बंदे से काम कहा और ना हो तो शिर्क है। ये हदीस से मैंने आपको भी बताया कि इस तरीके से शिर्क आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर इस बारे में कोई मुझे दो राय नहीं कि वो जिस बारे में मौजू बहस है कि शिर्क के खफी से बचें, तो शिर्क तो हम कर रहे हैं, छोटे छोटे खुफिया शिर्क हम कर रहे हैं। तो इमाम गजाली ने कहा कि जब कोई बंदा दिखावे के लिए नमाज पढ़े तो उसके दिखावे को हवा दो कि क्या 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 नमाज पढ़ता है, तो क्या बात है। क्योंकि उन्होंने कहा कि नेकी की ताकत बुराई की ताकत से बहुत ज्यादा है और बरकत अलग है। तो वो नमाज में कायम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता रिया निकल जाएगी। और याद रखिएगा, जितना ताकत से उन्होंने, जितनी तफसील से उन्होंने शिर्क पे बहस की है, उन्होंने इस मौके पे अहयाल उलूम में इसको शिर्क के बाब में नहीं रखा इमाम गजाली ने। तो यहाँ पे आके आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आपकी और इमाम गजाली की बात एक है कि ज्यादा से ज्यादा रिया ही है, और रिया का असर जाता रहता है। याद रखिएगा, रिया जो है ना, हमें केमिस्ट्री पता है रिया की, तो जिसको मैं डोपामीन कहता हूँ ना, डोपामीन में से एक सेंटर रिया का सेंटर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद उसको किसी और चीज की तलब हो जाती है। ये वाली चीज बार एग्जाम्पल, मैं आज नमाज पढ़ता हूँ लोगों को, और मस्जिद खड़े हुए तालियां हो जाती है कि साहिल मियां ने क्या नमाज पढ़ी। अगले दिन मैं फिर आऊंगा कि क्या बात है, देखो मेरी नमाज। 3-4 दफा के बाद जब तक ऑडियंस नहीं ना बदलेगी, तब तक मेरे रिया का जो आंसर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, तालियां बजा दी। सो इमाम गजाली भी यही कह रहे थे कि बुराई की ताकत इतनी देर पा नहीं होती जितनी अच्छाई की ताकत होती, और बरकत अलग होती। तो उन्होंने इसको शिर्क में नहीं डाला इमाम गजाली ने, नमाज की रिया को। डॉक्टर इसरार ने डाल दिया है। I think I'll have to go through his lecture in detail. मैं बहुत तफसील से, मुझे वो लिंक भेज दीजिए, मैं एक बार सुनता हूँ तफसीली जो लेक्चर है उनका, तब मैं देखूंगा उन्होंने ये जो है ना मफरूजा किस बिना पे, किस बुनियाद पे ठहराया है, फिर पता चलेगा। क्योंकि ये मामला सोच का मामला है, ये फलसफे का मामला है, ये कोई फतवा नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया शिर्क के ऊपर, तो जरूरी है कि तफसील से पहले सब सुना है। मगर ये 3 दफा आपने अम्मी से काम कह दिया या भाई से या बेटे से कह दिया, तो शिर्क में नहीं है, ये तो हदीस से साबित है। एनी मोर क्वेश्चंस? अदरवाइज हम ये सेशन अब क्लोज करेंगे। वो हदीस भी आप दीजिएगा अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो आपको उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी जो क्वेश्चन पोज किया है क्या डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने शिर्क की डेफिनेशन की थी, मैंने वो लेक्चर सुना हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो खातून है थोड़ा सा ना उनको मिस कोट कर गई है, नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली। जो उन्होंने बात की थी वो ये थी कि आप पहले तो बात है, उन्होंने गालिबन ये कहा था कि मेरे नज़दीक, तो वो एक फ़लसफ़ा बयान कर रहे थे कि मेरे नज़दीक ये वो तकवे का एक लेवल डिफाइन कर रहे हैं जो कि बंदा अपने लिए कर सकता है, लेकिन वो किसी पे इम्प्लाई नहीं कर रहे थे उन्होंने। जी। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी घर वालों के बारे में नहीं, बल्कि वो कहते हैं अगर आप किसी भी शख्स से कोई ज़रूरत या हाजत के तौर पे उससे एक रिक्वेस्ट करते हैं
کہ یار میرا یہ کام ہے, تو پہلی دفعہ تو ٹھیک ہے, دوسری دفعہ معاملہ ہو جائے گا یاد دہانی کا, تیسری دفعہ وہ کہہ رہے تھے ان اے وے آف توکل کہ آپ تیسری دفعہ اس سے مدد نہیں مانگیں گے, کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مدد مانگو. تو یہ شرک کی اس ٹرم میں فارم ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتا ہوگا اچھی طریقے سے کہ نہیں اگر تو یہ توکل کی بیس پہ تین دفعہ صحابی سے کہہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. میں حدیث پوری سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے کہا معاویہ کو, امیر معاویہ نے کہا کہ اس سے کہو, عبداللہ بن عباس کو کہا کہ ان سے نہیں, حدیث لوگوں نے سنی نہیں ہوئی نا, میں وہ سنا کہ وہ کھانا کھا رہے. عبداللہ بن عباس نے کہا وہ کھانا کھا رہے. تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا, عبداللہ بن عباس دوبارہ, امیر معاویہ نے کہا کھانا کھا رہا ہوں. تیسری دفعہ جب عبداللہ بن عباس کو دوبارہ بھیجا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. یہ 3 دفعہ ایک ہی کام ایک بندے سے کہا جا رہا ہے, اور کیا کام تھا وہ بھی بتایا حدیث میں. تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے کہ پہلی بات تو پریسیڈنٹ کا سیٹ ہونی, لا ہی سیٹ ہو گیا. نبی علیہ السلام کی بات ہوگی تو لا سیٹ ہو گیا. تو اب جب رہی بات کہ میں کسی بندے سے کوئی کام کرتا ہوں اپنی حاجت کا, اور وہ 3 دفعہ کہنے میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو اس سے آپ نے انووک کر دیا کہ میں اس کو دیکھیں, میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں اس کیس میں, کیونکہ the concept of shirk is the determinant of any association with Allah subhanahu wa ta'ala, any sort of determinant. So میں جان کے انہوں نے بڑا سمپل سا سوال پوچھا ہے کہ 3 دفعہ کسی سے مدد مانگنا شرک تو نہیں ہے, کیوں حدیث میں ثابت ہے نہیں شرک. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری رائے, ان کی رائے ہے کہ یہ شرک ہوگا, تو یہ رائے غلط ہے, کوئی بات نہیں, وہ مفتی تو ہیں بھی نہیں, وہ کہتے بھی نہیں کہ مفتی ہوں, تو یہ رائے یہاں پہ غلط ہے. نماز تو انہوں نے کہا تم, میں امام غزالی کی ڈائریکٹ کوٹ اس لیے سنائی کہ نماز میں ریا کا بالکل صحیح خاتون پہنچی. امام غزالی بھی یہیں تک پہنچے تھے, اور شرک کا الگ باب ہے امام غزالی کا اسی کتاب میں, تو انہوں نے اس چیز کو شرک میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر سار نے ڈال دیا. تو احتیاط, میں نے کہا نا احتیاط موضوع ہے بحث ڈاکٹر سار کا, تو احتیاط تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, احتیاط میں آپ کریں, یہ تقویٰ ہے, فتویٰ نہیں ہے نا. تو یہ فلسفے جتنا پیچھے ہو سکتے ہیں, بات ٹھیک ہے کہ فلسفے کی بات ہے, یہ ایسا اسلام کا نا بے اصول یاد رکھے, حلال ہے اس کو حرام نہ کریں, اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام نہ کریں. سورہ تحریم نے کہہ دی. اب میں ہر چیز کو زبردستی شرک میں نہیں ڈالوں گا, مگر ساتھ ساتھ یہ تنبیہ جاری رہے گی, بے حد ضروری ہے کہ آپ شرک کے بارے میں مائکروسکوپ لے کے اپنے اندر ڈھونڈیں گے تو واقعی بڑے سارے شرک مل جائیں گے. ڈاکٹر اسرار کی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہیں سر, ان کا بولنے کی بات یہ تھی کہ جب وہ نماز کی بات پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کسی اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سجدہ کر رہے ہیں, تو ہم جب 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس دوسرے بندے کی دیکھنے کی وجہ سے ہم 15 سیکنڈ کا سجدہ کریں گے. تو 5 سیکنڈ کا سجدہ جو ہے وہ تو ہمارا اللہ کے لیے ہے, اس لیے کہ ہمارا وہ ریگولر ٹائم ہے. لیکن جو 10 سیکنڈ کا سجدہ اوپر ایکسٹرا ہوا ہے اس میں ہمارا مسجود کوئی اور ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے وہ شرک خفی ہو جائے گا. یہ انہوں نے بڑا کلیئر بات کی تھی. بات تو پھر غلط بات کی تھی نا انہوں نے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. نیت اور ان کا جو موضوع تھا وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر سجدہ آپ اللہ کو کر رہے ہیں, کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. جب تک کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے شرک نہیں ہوگا. تو سر ہم کس طرح شرک کا پھر پتہ کریں گے کہ ہم چھوٹا چھوٹا کوئی اتنا ہو, ہمارے تو ذہن میں یہی ہے کہ کسی کو سجدہ کر لیا, کسی کے آگے جھک گئے, یا کوئی ایسے خدا کے ساتھ کسی کو ملا لیا تو وہ شرک ہو گیا. لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اپنے بچوں کو, آسان سا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بس یا ایسی صفت کسی اور کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں آپ, جو کہ ہم کرتے ہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کے کلپس دیکھے, شرک ان کا موضوع بالکل ٹھیک ہے, اور وہ صحیح بیماری کو پکڑ لیا انہوں نے مسلمانوں کی. ہم نے وہ تمام تر ایٹریبیوٹ اسٹرکچر غیر اللہ میں بھی بانٹ دیا ہے, جو کہ صرف اللہ کا ہے. سو اس کے اوپر آئی تھنک من ربکا میں ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ لگایا اس ٹاپک کے اوپر, جو پچھلا سیشن ہے ہمارے سے. مگر یہ بات بیسک سمپل یاد رکھیے گا کہ کوئی ایسی صفت انسانوں کے اندر مت ڈالیں جو اللہ نے اپنے لیے وقف کر کے رکھی ہوئی ہے. بس اللہ کے علاوہ تو کوئی مسلمان کسی کی عبادت نہیں کرتا نا, کہتا تو یہ ہے, مگر وہ کسی ایسی صفت کو جو اللہ کی ہے وہ کسی اور میں بھی ڈال رہا ہو, تو وہ پھر وہ شرک کا زمرہ اس نے دروازہ کھول لیے. اور اب نبی علیہ السلام سے بھی مدد مانگتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اب کس بیس کے اوپر اتنی بڑی بحث ہے نا اس کی کہ میں آپ بتا نہیں سکتا ہوں کو. جب اصحاب سلف اٹھتے ہیں اور وہ
बरेलवी उलमा के खिलाफ ही बहस करते हैं, तो बरेलवी उलमा के एतराज़ात भी देखें आप साथ, कुछ चीज़ों के ऊपर वो बड़े जेन्युइन काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सलफियों को। सो मगर ज़्यादातर चीज़ों पे नहीं दे रहे हो, ज़्यादातर चीज़ों पे सलफी ठीक कह रहे होते हैं यार इस तरीके से वो वाली सिफत तो ना अल्लाह के नीचे लेके आओ ना नबी अलैहिस्सलाम में, जो कि सिर्फ अल्लाह की है। सो और बरेलवी सही कहते हैं यार बाकी की सिफात तो ना छीनो जो कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी हैं। तो ये बहुत गौर तलब मसला है, मगर मैंने कहा ना माइक्रोस्कोप जरूरी है। तो जनरली स्पीकिंग ये 10 मिनट के 15 मिनट के सेशन में हम शिर्क को इस तरीके से डिस्कस ना ही करना चाहिए। मैं ये बताना जरूरी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को मतलब जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना शिर्क से इतना डर जाए कि वो वाले काम भी ना करें जो सिर्फ अलूहियत के अल्लाह के लिए आपने फोकस किए हुए थे कि अल्लाह से मांगे, आपने सिर्फ उन जगहों के ऊपर अपने आप को टेरिटरी अपनी डिफाइन कर ली कि आपका अल्लाह का उन चीज जगहों के ऊपर राब्ता रह गया है जहाँ पे सब यूनानिमस ले गई है कि आपको शिर्क के डर से वो काम भी नहीं किया आपने दुनिया में, वो काम भी नहीं किया। क्योंकि तकवा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि तकवा हराम के डर से हलाल चीजें भी छोड़ देने का नाम तकवा है। हराम के डर से हलाल चीजें भी छोड़ना, हराम को हलाल या हलाल को हराम नहीं मानता मुत्तकी, वो हलाल काम भी नहीं कर रहा होता, इसलिए नहीं कि वो हराम है कि कहीं कोई ऐसा मिक्सचर ना मैं डाल दूं इसमें जो कि या फिर मुझे शक है कि ये हराम ना हो, तो इस बेस के ऊपर वो हलाल भी काम भी नहीं करता। सो डॉक्टर इसरार ने ये वाला ही नुक्ता उठा के शिर्क के खफी के लेक्चर दिए कि ऐसी जगहों पे मत चले जाएं जहाँ पे कुछ पता ही ना चले कि शिर्क भी हो रहा है साइड, मतलब शिर्क तक होना शुरू हो गया। शिर्क क्योंकि आखिरी मकाम है ना गुनाह का। ठीक है साहिब भाई, मेरे ख्याल से 12 बज गए, अब हम सेशन को क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर और एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग and for your valuable feedback and questions. I really जज़ाकल्लाह खैर, तमाम सवाल इतने ज़रूरी हैं जो आपने पूछे हैं और उससे लोगों का सवाल पूछने का और सोचने का जो फ़ायदा हुआ है वो वही ऐसी चीज़ें कवर में काम आती है। इसलिए सवाल ज़्यादा ज़्यादा पूछें, लोग सोचना शुरू करेंगे तो बेहतर जगह पे पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह फ़ायदा और सदका जारिया होगा। जी कमेंट आई एम साहिल भाई, ये एक इस सवाल का अगर आप 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं तो दे देना, वरना नेक्स्ट पे कर लेंगे। ये है आयशा नूर कह रही हैं, जो लोग सदियों पहले वफात पा चुके हैं उनको कब्र के मामलात और उनके मामलात के कॉन्सिक्वेंसेस का क़यामत तक अजाब मिलेगा, यानी जिस तरह हमारी बात हुई है, और जो लोग क़यामत से कुछ देर पहले वफात पाए तो उनको उनका मामला उनको उस तरीके से अजाब मिलेगा। तो ये इसमें इंसाफ कहाँ पर है? मतलब एक लोग सदियों से जिसको अजाब मिल रहा है और एक कुछ देर पहले ही। मैंने इसका जवाब, मैं सवाल समझ गया, मैंने इसका जवाब दिया था उस दरख्त वाली हदीस में, अगर तुम दरख्त लगा रहे हो और तुम्हें पता चल गया क़यामत आ रही है तो वो बीज बोते रहना। उसमें यही जवाब है कि आपको उसी तरीके से मतलब रिलेटिवली वही चीज मिलेगी जो कि एक ऐसे बंदे को मिली कि जिसने दरख्त लगाया था और हजारों साल वो दरख्त फल देता था। कुछ ऐसे दरख्त हैं जो हजार साल जिंदा रहते, तो साया तो देता है ना, फल ना भी देता होता। सो आपको भी वही वाले अजर मिलेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट है किसी भी एक अमल की। तो वो इंसाफ उसी तरीके से हो जाता कि आप ये मत सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो आपके हाथ में नहीं है, तो अल्लाह ने अपने वक्त में रखा हुआ है अपने हाथ में। तो पहला जवाब तो ये बहुत आसान करके बता रहा हूँ। दूसरा जवाब जरा डीप कि कौन कब आएगा, ये भी इंसानों ने खुद अपनी मर्जी से फैसले किए थे, अल्लाह से डील की थी। सो ये कुरान पाक से ही साबित है, मगर इस तरफ मत जाएं, अभी आसान रखें कि जो आखिरी दिन पैदा होगा और जो पहले दिन पैदा हुआ था, तो जो पहले आखिरी दिन पैदा हुआ उसको जो आखिरी दिन पैदा हुआ उसको उसी तरीके से प्रोरेट किया जाएगा जो कि मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट हो सकती है, अच्छाई की ऑफ कोर्स, गुनाह की नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर साहिल भाई, थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम हम